بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس۔ امید ہے اس خداوند کریم کی ذات سے کہ آپ تمام لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو، آپ کے والدین کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوب 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 اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں اور برکتوں کا آپ پر، آپ کے اہل و عیال پر نزول فرمائے، آمین۔ سب سے پہلے آج کی کلاس میں what I am going to do, I am going to mark your attendance, your presence. تو دیکھتے ہیں یہ کام۔ اچھا جی، جس جس اسٹوڈنٹ کا میں نام لیتا جا رہا ہوں وہ مجھے یس لکھ کے بھیجتا جائے گا، تو میں اس کی اٹینڈنس مارک کروں گا انشاءاللہ۔ علیہ سعد ملک کلاس میں موجود ہیں؟ عبدالاحد موجود ہیں؟ عافیہ مطلب، عافیہ مطلب، احد ایبسنٹ ہیں؟ عافیہ مطلب ہیں کلاس میں، ابھی ابھی آئی ہیں 8:53 پہ، ایبسنٹ ہیں۔ آئینہ طارق، اب آپ کی مرضی، آپ لوگ کلاس میں رکیں یا آپ لوگ چلے جائیں۔ 8:45 پہ دوسری کلاس سٹارٹ ہو جاتی ہے، آپ لوگ کہاں غائب ہو جاتے ہیں؟ آئینہ طارق ہیں کلاس میں؟ ہاں بالکل ہیں۔ لینا بطول، علی شان، علیان غوری، علیان امتیاز، آمنہ زہری، عاطف کریم، ایبسنٹ ہیں۔ دانیال، ایبسنٹ ہیں۔ 8:54 پہ کلاس کو جوائن کیا ہے۔ تو بنت فیصل، پریزنٹ۔ دانیال صاحب آپ چاہیں تو لیو کر لیں، کیونکہ ایبسنٹ مارک کیا میں نے آپ کو۔ 8:54 پہ آپ کلاس میں تشریف لائیں۔ حسن رحیم، کل بھی ایبسنٹ تھے، آج بھی ایبسنٹ ہیں۔ ہبا، یاسمین کو کل اور کمیشہ کو کل ایبسنٹ مارک کیا تھا، تو اگر آپ کے مائک صحیح ہو گئے تو آپ اپنی اٹینڈنس جو ہے وہ ان میوٹ کر کے پریزنٹ شو کیجئے اپنے آپ کو، شاباش، ورنہ آج بھی ایبسنٹ مارک کروں گا آپ دونوں کو۔ پہلے جیسمین، جیسمین آپ پریزنٹ ہیں کلاس میں؟ ان میوٹ کریں اپنے مائک کو اور بتائیں۔ جی دانیال صاحب، یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، 8:45 پہ کلاس کا ٹائم تھا، آپ کو 2 سے 3 منٹ لگتے ہیں کنیکشن سوئچ کرنے میں، ڈیٹا کنیکشن پہ آنے میں، 2 منٹ انف ہوتے ہیں، تو اس لیے مجھے ایکسکیوزز نہ دیں برائے مہربانی۔ نیٹ بند ہو گیا تھا یا جو بھی مسئلہ تھا، یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے، مجھے نہیں پتا، اپنے معاملات کو دیکھیے آپ خود، اس طرح سے نہیں ہوتا ہر مرتبہ، مذاق تھوڑی ہو رہا ہے، کلاس ہو رہی ہے، کالج ہے، نارمز ہوتے ہیں کالج کے، آپ لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ جیسمین ایبسنٹ، ہمیشہ ایبسنٹ،
اچھا جی. خوشی ہیں کلاس میں؟ ایبسینٹ. انزا ایبسینٹ ہیں. اوکے پریزنٹ مارک کر دیا. لکی علی کتنی کلاسز کے بعد تشریف لائی ہیں؟ انمیوٹ کریں. بلکہ آئے ہیں، سوری. لکی کل کی کلاس میں بھی نہیں تھے آپ؟ کل کی کلاس میں تھے آپ؟ تو آپ اسی طرح اگر چھٹیاں کرتے رہیں گے تو پھر آپ ڈیسائیڈ کر لیں آپ نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. اور جب آپ ڈیسائیڈ کر لیں نا تو آپ اپنی کل کی اور اس سے پچھلی جتنی آپ نے چھٹیاں کی ہیں اس کی لیو اپلیکیشن بھیجیے گا وائس پرنسپل کو. ورنہ میں آپ کے پیرنٹس کو بلا کے پوچھوں گا، بات کروں گا کہ آخر مسئلہ کیا ہے، آپ کلاس کیوں نہیں لیتے. ٹھیک ہے. نہیں اب یہ سوری ووری نہ کریں آپ لوگ. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. سوری کی کوئی ورت ہوتی ہے؟ آپ لوگ وہ ورت کھو چکے ہیں. مذاق بنایا ہوا ہے آپ سب لوگوں نے. تفریح کے طور پہ آپ لوگ سوری کا ورڈ یوز کرتے ہیں. دیکھو ملک، مریم حنیف، مریم، مہک ہیں کلاس میں؟ محمد مدثر ہیں کلاس میں؟ محمد مصطفیٰ کل بھی ایبسینٹ تھے محمد مصطفیٰ صاحب، آج بھی ایبسینٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. محمد زیام ایبسینٹ ہیں. زیام صاحب بھی کلاس ولاس نہیں لیتے. نور الفاطمہ، ریحانہ، ثانیہ، ثانیہ بھی ایبسینٹ ہیں آج، دیر سے جوائن کریں گی کلاس کو. تانزے، ترجیل، شایان، ستارہ، افتخار، مشتبہ، مشتبہ ایبسینٹ ہیں آج. تابش، زید حسن اور زیب بھی نہیں ہے ایبسینٹ. اوکے ٹھیک ہے جی. مشتبہ، زیف، ثانیہ. ٹھیک ہے. آئی تھنک ہمیں ٹائم اپنا ویسٹ نہیں کرنا چاہیے. میں فوراً پڑھائی شروع کر رہا ہوں اور آئی ہوپ کہ آپ کو اگر کوئی بات خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے سمجھ نہ آئے تو آپ خود پوچھیں گے اور بیچ میں انٹرپٹ کر سکتے ہیں. جی زید آپ کو پریزنٹ مارک کیا ہے اور جو ہے زیف کو ایبسنٹ مارک کیا ہے. جی عافیہ، جی تابش آپ کو پریزنٹ مارک کیا ہے. جی عافیہ فرمائیے، آپ نے ہینڈ ریز کیا. سر جی آپ کہہ رہے تھے کہ میں لیٹ جوائن کیا میں نے، لیکن میں تو پہلے سے ہوں کلاس میں. بیٹا آپ پہلے سے کلاس میں ہیں تو جب میں نے کلاس میں جوائن کیا ہے اس کے بعد میں نے 3 سے 4 منٹ ویٹ کیا، یعنی آفٹر 8:50 میں نے اٹینڈنس مارک کرنی شروع کیا اور 8:54 پہ آپ نے سنا ہوگا میں نے دانیال کو بولا کہ وہ ایبسینٹ ہے. اس سے 2 منٹ سر پہلے آپ آئی ہیں. نہیں سر، جی میں تو پہلے سے ہوں، میں نے سلام بھی کیا تھا آپ کو. اچھا جی. تو پھر آپ کا نام کیوں نہیں آ رہا تھا میرے سامنے؟ اور آپ اچھا جب میں نے آپ کا نام لیا تو آپ نے یس سر لکھ کے نہیں بھیجا تھا؟ بالکل آپ نے وعلیکم سر السلام بولا. سر سر لکھا ہے، یس لکھا ہے، میں نے 2 دفعہ اچھا لکھا ہے. لکھا. اچھا ٹھیک ہے میں آپ کو پریزنٹ مارک کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے میرا بیٹا. خدا نہ خواستہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کی بات نہیں مانوں گا. اگر آپ کچھ بالکل صحیح بتا رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ صحیح بول رہے ہیں اور مسٹیک ہو سکتی ہے میرے اینڈ سے بھی، تو اس لیے ایسی کوئی بات نہیں ہے. پریشان نہ ہوا کریں اور بتا دیا کریں. دانیال صاحب کیا فرق پڑے گا مجھے یہ بتائیں آپ کی پریزنٹ مارک کرنے سے؟ اس سے پہلے آپ کی کتنی ایبسنٹ ہیں؟ کنٹینیوسلی ایبسنٹ تھے آپ. کل پہلی پریزنٹ تھی میرے حساب سے آپ کی شاید. اس سے پہلے بھی کوئی مائک کا مسئلہ اور کچھ بھی پتہ نہیں کیا کیا. پریزنٹ مارک کر دیا آپ کو. اب پوری کلاس میں رہیے گا، 2 یونٹ ہیں اور اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھی ایبسنٹ ہوئے نا آپ یا چلے گئے
اور میں نے کوئی سوال کیا آپ اس میں شامل نہیں ہوئے تو میں آپ کی اٹینڈنس میں ایبسنٹ مارک کروں گا. سمجھ گیا نا میری بات؟ پریزنٹ مارک کر دیا دانیال آپ کو. آپ پوری کلاس میں رہیے گا ساتھ ساتھ. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچوں yesterday we discussed about receivables, and receivables are asset of the business and current assets of the business, because we think we observe that receivables are the commitments, are the promises which we receive within a year, within a period. So that's why we call receivables are assets, because it will convert into cash, and that cash will be beneficial for the business, because the cash will be used to operate the business operations, right? So the next account is कमीशन, नोट रिसीवेबल, कमीशन रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल. नोट रिसीवेबल का दूसरा नाम है, ये हो गया था मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पर एंडिंग पर, या मर्चेंडाइज इन्वेंट्री पर आप, अगर आपके पास ये फॉर्मेट है या आप इसको लिख रहे हैं, अभी तो फिलहाल फॉर्मेट नहीं है, हार्ड कॉपी नहीं है, तो मैं इसको फिलहाल क्या करता हूँ कि इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ, ताकि हमें याद रहे कि हमने इसको डिस्कस नहीं किया है और हम इसको फ्यूचर में डिस्कस करेंगे. हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में जरूर कहता हूँ, ऐसा नहीं है कुछ नहीं कहने जा रहा. देखें, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग और ओपनिंग, जब हम एंडिंग और ओपनिंग की बात करेंगे तो फिर एक मिनट जरा प्लीज. जी मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं कह रहा था कि जब हम ओपनिंग और एंडिंग की बात करते हैं तो ओपनिंग और एंडिंग की बात करते हुए उस वक्त इन्वॉल्व हो जाता है बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस निकालने का प्रोसीजर. और अभी हम बिजनेस के प्रोसीजर्स की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? तो अभी हमारा फोकस किस चीज़ पे, हम आपको सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को अपना एसेट क्यों कह रहे हैं. ऑल्दो के एंडिंग, इसकी लॉजिक कॉमर्स वालों को, बहुत सारे बच्चों को जिन्होंने अकाउंटिंग पढ़ी है, बैकग्राउंड उनका है, वो जानते हैं. बट मैं जानबूझकर डेलिबरेटली अभी इसको रोक रहा हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम वक्त के साथ साथ जब राइट टाइम होगा उस वक्त इनको समझाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ आएंगी. फिलहाल आप इतना समझ लें, मर्चेंडाइज का वर्ड बताया था. मर्चेंडाइज मीन गुड्स, तिजारत का सामान. इन्वेंट्री मीन जखीरा, स्टॉक. तो मर्चेंडाइज का जखीरा एसेट क्यों होता है हमारा? क्योंकि हम अगर मर्चेंडाइज खरीद के नहीं लाएंगे तो कारोबार कैसे ऑपरेट करेंगे बताइए? कारोबार चलाने के लिए अगर आप एक ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हैं तो आपकी शॉप में किन चीजों का होना जरूरी है? बोलिए. फर्नीचर का होना जरूरी है, कंप्यूटर का होना जरूरी है, शेल्फ का होना जरूरी है, एसी का होना जरूरी है, पंखों का होना जरूरी है. क्या चीज होना सबसे ज्यादा जरूरी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट. एक्सीलेंट. यहाँ बिजनेस तो शुरू हो चुका है ना लकी अली, इसीलिए कहते हैं बेटा कभी कभी आओगे ना फिर ऐसे जवाब दोगे. अब मैं क्या बोलूं आपको? मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं भाई, मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है? मर्चेंडाइज. खुदा का वास्ता पढ़ लो, प्रॉपर आ जाया करो क्लास में, बस सॉरी बोल के बात खत्म कर देते हो. मर्चेंडाइज, ट्रेडिंग बिजनेस में मर्चेंडाइज होती हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स नहीं होती हैं. वो किसी और ने मैन्युफैक्चर की होंगी, हमारा उससे कंसर्न नहीं है. हमारे लिए वो मर्चेंडाइज है क्योंकि हम खरीद के लाए उन्हें उसी हालत में बेचने के लिए. ठीक है? तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हमारा क्यों जो है वो एसेट है? क्योंकि मर्चेंडाइज को हम बिजनेस को ऑपरेट करने में क्या करते हैं? इस्तेमाल. बिजनेस चलेगा कैसे? मर्चेंडाइज नहीं होंगी तो कैसे बिजनेस को ऑपरेट करोगे? तो इसका मतलब है मर्चेंडाइज को हम कारोबार को ऑपरेट करने में इस्तेमाल करते हैं, बिजनेस को पहुंचाती हैं फायदा. अब मुझे ये बताओ, मर्चेंडाइज को बेचकर फायदा कितने अरसे में हासिल कर लेते हो आमतौर पर? एक आइडिया लिख के भेजो. शाबाश. मर्चेंडाइज को बेचकर कितने अरसे में फायदा हासिल कर लेते हैं आप लोग? जल्दी से बताएं. शाबाश. एक आइडिया. 1 month, few days, within a year, within 1 year, 3 months, within a day or week. Excellent. जज़ाकल्लाह. बस बस बस, खुश रहिए खुश रहिए. The most important thing is, आप लोगों ने बताया कि within a year आप इससे बेनिफिट लेते हैं, राइट? अच्छा, अब काम की बात यह है कि within a year तो मैक्सिमम टाइम बताया. दिल में ख्वाहिश और तमन्ना तो ये होती है कि अभी मैं सामान खरीद के लेके जाऊंगा शॉप पर और ये लंबी लंबी लाइनें लगी हुई होंगी और सारा सामान आज ही बिक जाएगा इंशाल्लाह और खूब प्रॉफिट कमा लूंगा. है ना दिल की बात या नहीं? इट मीन्स
ہر دکاندار، ہر بزنس کرنے والا چاہتا ہے کہ وہ سامان لے کر جائے اور اس کا سامان فوراً بک جائے، تیزی سے بک جائے، کنورٹ ہو جائے کیش میں. ایسا ہی ہے؟ یس اور نو؟ یس. It means merchandise are the things which are supposed to be converted in cash, which are supposed to provide benefit within few days. بے شک آپ اس کو within a year کہہ لیں، یعنی ایک سال تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے نا. کون دکاندار لا کے سامان کو ایک سال تک رکھے گا اور انتظار کرے گا؟ عام طور پر دکاندار سامان لاتا ہے اور کوشش کرتا ہے ایک دو دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے میں بک جائے، اور اگر نہیں بک رہا بیٹا تو دکان بند کر دیں. آپ کے بس کی بات نہیں ہے. کیا خیال ہے؟ آگے بڑھیں. تو مرچنڈائز ہمارا ایسٹ ہے. ابھی اینڈنگ اور اوپننگ کی بات نہیں کی ہے، جو میں نے نہیں کی ہے میں اس کو اون کر رہا ہوں. رائٹ. دا نیکسٹ ون از اسٹور سپلائز. اب اسٹور سپلائز کیا ہوتی ہیں؟ تو اسٹور سپلائز کا ورڈ اکیلے نہیں پڑھا رہا، بلکہ اسٹور سپلائز کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں آفس سپلائز بھی ہیں، شاپ سپلائز بھی ہیں. اسٹور، آفس، اسٹور سپلائز، آفس سپلائز، شاپ سپلائز، فیکٹری سپلائز. صرف اردو کا لفظ ہے، صرف، اونلی، اونلی سپلائز. رائٹ. اچھا رک جائیے ذرا، بیٹری لو کی انڈیکیشن آ گئی ہے. جی چلیں تو کنٹینیو کرتے ہیں اپنی بات کو. اس کا مطلب ہے جب اسٹور سپلائز یا سپلائز یا آفس سپلائز یا شاپ سپلائز لکھا ہوا آتا ہے تو سپلائز کا مطلب کیا ہے یہاں؟ سب سے پہلے تو یہ کلیئر کرنا ہے. آپ میں سے کسی کو سپلائز کا مطلب پتا ہے؟ Anyone have idea what is the meaning of supplies? شایان؟ افتخار صاحب اچھی ٹرائی کیا آپ نے، بٹ پھر اگر میں اس کو اسٹاک کہوں تو پھر مرچنڈائز کس چیز کا اسٹاک؟ اسٹاک مانے تو ذخیرہ ہے نا. اچھا اوکے اوکے چلیں جی شکریہ. سب لوگ اپنی اپنی عقل کے مطابق. تابش یہ تو بالکل ہی مذاق کر رہے ہو آپ میرے ساتھ، اور میرا آپ کا مذاق تو ہے نہیں. یہ تمام چیزیں کرنٹ ایسٹ ہیں جو میں ڈسکس کر رہا ہوں. میں نے پوچھا سپلائز کی میننگ پتا ہے کسی کو؟ اچھا اب سنیں. شایان آپ ہیں کلاس میں؟ انمیوٹ کریں ذرا مائک. کامرس والے کیوں نہیں بتائیں گے بھائی؟ کامرس والوں کو پتا ہے، وہ بالکل بتائیں گے. جی سر. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں شایان صاحب؟ اللہ کا شکر سر. میرا بیٹا ذرا جلدی سے پلیز بتائیں نا، سپلائز کیا ہوتی ہیں؟ آفس سپلائز، شاپ سپلائز، یا صرف سپلائز کے بارے میں کیا چیزیں ہوتی ہیں عام طور پر؟ سر یہ جیسے آفس سپلائز ہیں تو یہ سپلائز آفس کو آپریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. مثلاً کیا چیز ہے؟ میں چاہ رہا ہوں جاننا. سر جیسے فرنیچر وغیرہ ہو گیا، آفس اکوپمنٹ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہی شامل ہوتی ہیں. اچھا چلیں ٹھیک ہے صحیح ہے. اور کوئی کامرس؟ جزاک اللہ شایان، خوش رہیے. اور کوئی اسٹوڈنٹ بتانا چاہے گا؟ شرجیل بتانا چاہ رہے ہیں؟ اوکے شرجیل انمیوٹ کر لیں. سر آفس سپلائز بیسکلی یعنی سپلائز ان جنرل وہ چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کو بزنس مین کی ضرورت ہوتی ہے. آپ بزنس اچھا یعنی زمین میں بیٹھ کر نہیں چلا سکتے، آپ کو آفس سپلائز چاہیے، فرنیچر چاہیے، اچھا اور تاکہ ٹھیک ہے اپنا بزنس ایفیشینٹلی کیا کہتے ہیں آپریٹ کر لو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے شرجیل خوش رہیے. آپ لوگ اپنے اپنے تھاٹ شیئر کر رہے ہیں، بہترین. جی علینا انمیوٹ کر کے بات کیجیے. بالکل. سر آفس سپلائز اور سپلائز یہ ہوتی ہیں کہ ہم نے کسی کو سپلائی کیا ہوا ہے اور وہاں سے ہمیں پیسے آئیں شاید. اچھا تو اگر ہم نے سپلائی کیا ہوا اور ہمیں پیسے آئیں گے تو وہ تو ریسیویبل ہو گیا نا علینا؟ جی تابش میں نے دیکھ لیا ہے، ذرا تھوڑا سا رک جائیے. آپ کے میسیجز بالکل میں پڑھ رہا ہوں، اور ہاں تو وہ تو ریسیویبل ہو جائے گا علینا، تو اس لیے اس طرف بھی نہیں آ سکتے ہم. اچھا دیکھیں اب میں مسکنسیپشنز تو آپ کے وقت کے ساتھ ساتھ دور کروں گا، کیونکہ اگر میں ابھی آپ لوگوں کو فرنیچر اور یہ لینڈ اور اکوپمنٹ اور مشینری بتانے لگ گیا تو پھر ہوگا کیا؟ ایسا لگے گا میں آپ کو نان کرنٹ ایسٹس پڑھا رہا ہوں. تو بس اتنا کہنا ہی انف ہے کہ آل دوست جو کہ یہ سوچ رہے ہیں کہ فرنیچر، مشین، یہ سب چاہیے بزنس کرنے کے لیے، بزنس روڈ پہ بیٹھ کر تو ایسے نہیں ہوگا، زمین پہ بیٹھ کے تو نہیں ہوگا، تو وہ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ یہ تمام چیزیں جن کے آپ نام لے رہے ہیں یہ تمام نان کرنٹ ایسٹ ہیں، کیونکہ یہ بزنس کو فائدہ پہنچاتی ہیں مور دین اے ایئر. رائٹ. تو میں تو بات کر رہا ہوں سپلائز کی. تو سپلائز سے مراد یہاں پر کیا چیزیں ہیں؟ زید حسن انمیوٹ کر لیں. تابش. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک سر اللہ کا شکر. بالکل صحیح آپ نے جواب لکھ کے شیئر کیا ہے، بہت بہت شکریہ، خوش رہیے. ذرا اب اپنی آواز میں شیئر کیجیے آپ کیا کہہ رہے ہیں سپلائز کا مطلب. سر ایک سیکنڈ.
سر سپلائز جیسے کہ یہ چیزیں ہوتی ہیں، ہم ایک سال میں اپنے بزنس کے لیے چیزیں جو ہم لوگ خریدتے ہیں ہم یوز کرتے ہیں ودن 1 ایئر، ٹھیک ہے. اس سے اچھا ہمیں فائدہ ایک سال میں ملے گا. بالکل صحیح ہے, ایکسیلنٹ, بالکل صحیح بول رہے ہو. لیکن مسئلہ یہ, ویسے تو اگر میں کہوں نا ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر میں کسی اسپیسیفک چیز کا نام لوں تو وہ مناسب نہیں ہوتا, کیونکہ جی اسٹیشنری کچھ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن اگر ہم جرنل ایک بات کریں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایز اے اسٹوڈنٹ تو آپ کا رائٹ ہے نا جاننے کا کہ کیا چیز ہے. تابش میں نے آپ کا ہینڈ ریس بھی دیکھ لیا ہے, آپ کا پڑھ بھی لیے ہیں, آپ کی چیٹ مستقل پڑھ رہا ہوں. جب مجھے آپ سے بات کرنی ہوگی میں آپ سے خود کہوں گا بیٹا پلیز, صحیح ہے, تو مجھے پلیز بات کرنے دیں ذرا زید سے. جی تو زید میں یہ کہہ رہا تھا کہ جرنلی ہمیں, اچھا آپ کا کامرس بیک گراؤنڈ؟ جی سر میرا کامرس بیک گراؤنڈ ہے. تو بات یہ کہ اب اگر ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے, اگر ہم اس کو اس طرح بول دیں کہ وہ چیز جو ایک سال میں استعمال کر لیں گے, تو پتہ ہے اس کے دماغ میں کنفیوژن کیا آئے گی. وہ یہ کہے گا مرچنڈائز بھی تو وہ چیزیں جنہیں آپ کاروبار میں خرید کے فوراً بیچ دیتے ہیں, تو وہ بھی آپ استعمال کرتے ہیں بزنس کو آپریٹ کرنے کے لیے, اور یہ بھی آپ بزنس میں استعمال کرتے ہیں, تو فرق کیسے, ڈیفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ سر یہ وہی بات ہو گئی, کرنٹ ہے نان کرنٹ ایسٹ والی بات ہو گئی. نہیں نا, تو مرچنڈائز بھی تو کرنٹ ایسٹ میں ہے میرا بیٹا, اور سپلائز بھی کرنٹ ایسٹ ہے, تو ڈیفرینشیٹ تو کرنا پڑے گا نا. سر جیسے کہ ودن یوز ودن 1 ایئر, جیسے ہاں ہمیں اس سے فائدہ اسی سال, جس سال ہم خریدیں گے اسی سال ہمیں فائدہ مل جائے گا, یہ ہمیں ایک سال ٹھیک ویٹ ہے. نہیں کرنا پڑے گا. جیسے اچھا آپ پہلے تو بات کریں ودن 3 منتھس یا ودن 1 منتھ ہاں ہمیں وہ سامان, ہاں اس سے ہمیں فائدہ دے گا وہ سامان, لانگ ٹرم اچھا نہیں ہوتا یہ سب. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتاؤ, آپ نے جو لکھ کے بھیجا تھا مجھے سب سے پہلا آنسر وہ کیا تھا؟ سر ایک سیکنڈ, وہ بہت اوپر چلا گیا. کوئی بات نہیں نا, تو یاد تو ہونا چاہیے, لکھا تو تھا. سر وہ جلدی جلدی میں نے جو بھی سپلائز, سمجھ آیا. سپلائز کا مطلب سر جیسے کہ سپلائز ہمارے ہوتے ہیں, ہم وہ بائی کرتے ہیں ودن یوز ودن 1 ایئر نہیں, کے لیے. میں تو اب اگزامپل نام لینا چاہ رہا ہوں کسی چیز کا. سر جیسے آئٹم پرچیز اب ڈیورنگ 1 ایئر, جیسے میں نے اوپر لکھا ہے وہ والی کی بات کر رہے ہیں سر آپ؟ نہیں نہیں نہیں, چیک کرو جا کے, آپ نے لکھا ہوا ہے اسٹیشنری. جی جی سر اسٹیشنری لکھا ہوا ہے. تو اسٹیشنری جو ہے نا وہ اس کا رائٹ آنسر ہے. ویسے اگر میں یہ کہوں کہ صرف اسٹیشنری کو سپلائز نہیں کہتے, یہ درست ہوگا, یہ کریکٹ ہے کہ صرف سپلائز, صرف اسٹیشنری کو سپلائز کہہ دینا انف نہیں ہے. سپلائز اکارڈنگ ٹو دا بزنس نیچر, اکارڈنگ ٹو دا ٹائپ آف بزنس, صحیح ہے, ویری کرتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ سپلائز جنرلی کسے کہا جاتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ سب لوگ, اسٹیشنری کو دیکھیں بولا جاتا ہے. ہاں, لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں ود ڈیو ریسپیکٹ, کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف سپلائی, صرف اسٹیشنری ہی ہماری سپلائیز ہیں. اگر آپ نے ایسے سمجھا تو غلط ہو جائے گا, کیونکہ اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اچھا شرجیل صاحب, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ فرنیچر کو اس کیٹیگری سے ہٹا دیں, کیونکہ فرنیچر سے نا آپ ود ان 1 ایئر بینیفٹ نہیں لے سکتے. صحیح ہے. زید بہت بہت شکریہ, آپ نے پارٹیسپیٹ کیا کلاس میں. شرجیل ٹولز ایگری, اسٹیشنری ایگری, ٹھیک ہے, بٹ فرنیچر کو میں نہیں کاؤنٹ کروں گا. ریزن آپ کو میں بتا رہا ہوں, کیونکہ فرنیچر سے بینیفٹ ود ان 1 ایئر نہیں ملتا. فرنیچر بینیفٹ پرووائڈ کرتا ہے مور دین اے ایئر, رائٹ. تو یہ کہنا درست نہیں ہے کہ فرنیچر ہمارا سپلائز کا پارٹ ہے. اب سپلائز سن لیں سب بچے غور سے, میں بہت لمیٹڈ ورڈ میں کہنے کی کوشش کرتا ہوں. اچھا اب سنیے میری بات, نور الفاطمہ آپ سب لوگ سنیں میری بات اطمینان سے. دیکھیں بزنس میں, بزنس, اب کمپیوٹر کی شاپ ہو آپ کی, یا آپ کی الیکٹرانک آئٹمس کی شاپ ہو, تو بھائی آپ کے پاس اسٹیشنری آئٹمس موجود ہوتے ہیں یا نہیں آپ کی شاپ میں؟ آپ ایک بزنس آپریٹ کر رہے ہو جہاں آپ سامان خرید کے لاتے ہیں اور بیچتے ہو, تو وہاں آپ بلز بناتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ بل بنانے کے لیے اسٹیشنری آئٹم ہونے چاہیے. اسٹیپلر پینز ہوں گی, اسٹیپلر ہوگا, پین ہوں گے, پرنٹر میں لگنے والے پیجز ہوں گے, فائلز ہوں گی. یہ سب چیزیں کہلاتی ہیں سپلائز. جب یہ آفس میں رکھی ہوں تو آفس سپلائز, جب یہ شاپ میں ہو تو شاپ سپلائز, جب یہ فیکٹری میں ہو تو فیکٹری سپلائز. میں پھر کہہ رہا ہوں, دیکھیں اگر آپ باتوں کو غور سے نہیں سنیں گے تو خدا نہ خواستہ کل کو پھر آپ کو سننے کو یہ ملے گا کہ بھائی کیا پڑھا ہے. یہ جملہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ کیا پڑھا ہے, اتنی محنت سے پڑھا اور اس کے باوجود آپ کو کوئی کہے کہ کیا پڑھا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کیا چیز ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آفس سپلائیز ان جرنل ٹرمز کہا جاتا ہے کن چیزوں کو؟ اسٹیشنری آئٹمس کو, جو کہ بزنس میں استعمال ہوتے ہیں. اب میں جان بوجھ کر آپ کو ایک ڈفرینٹ ایگزامپل دینے جا رہا ہوں, غور سے سنیں گے سب بچے. بہت ہی سمپل ایگزامپل ہے. آپ ایک فروٹ سیلر کے پاس جاتے ہیں, روڈ پر ایک شخص
फ्रूट बेच रहा है, ठेले पर सामान बेच रहा है, फ्रूट बेच रहा है, सब्जी बेच रहा है, आप उससे सब्जी खरीदते हैं तो वो सब्जी को बस तोलकर डायरेक्ट आपको कहता है लाओ दोनों हाथ और उसमें रख देता है? क्या करता है वो? सब्जी को किस तरह देता है? शॉपर में। तो शॉपर को क्या कर रहा है? वो बेच रहा है। बैग को क्या कर रहा है वो? जी मुदस्सिर ने लिखा है ना ये? जी मुदस्सिर, स्टेशनरी ही क्यों नहीं कहा आपने? सर स्टेशनरी ही क्यों कहा ना? तो वही तो मैं वेरीफाई करवा रहा हूं, वही तो मैं समझा रहा हूं कि सिर्फ स्टेशनरी ही सप्लाईज में नहीं आती, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो अब बात ये, बहुत सारी चीजें वक्त के साथ साथ प्रैक्टिकल लाइफ में जाके सीखता है इंसान, देखता है, उनको एक्सपीरियंस करता है कि अच्छा ये चीज बिजनेस में इस्तेमाल होती है, और क्योंकि ये विद इन 1 ईयर इस्तेमाल हो जाएगी तो उसको वो सप्लाईज की कैटेगरी में डाल देता है। टीचर का काम ये बताना होता है ना कि चीजों को, अब जैसे आप जानते हैं कि आप अपने घर में चीजों को कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट हेड्स में, तो डिफरेंट हेड में कैटेगराइज करने के लिए आपको क्राइटेरिया पता है, आपके पेरेंट्स ने या आपके घर वालों ने, आपके गार्जियंस ने आपको समझाया कि किस चीज को कहाँ रखना है, उसका कोई क्राइटेरिया है। ऐसा नहीं ना कि हर चीज बेतुके अंदाज में जो जहां से बिलोंग नहीं करती वहां रखी हुई है। तो बात यह है कि जब प्रैक्टिकल लाइफ में इंसान जाता है ना तो वहां वो चीजों को देखता है। अभी आप प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, तकरीबन आप अगले 3 साल तक तो प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं जा रहे, तो आपको कम से कम इस वक्त बता दिया जाए तो अच्छा है, बजाय इसके कि मैं आपसे ये कह दूं कि जनाब सप्लाईज जो है वो सिर्फ स्टेशनरी है, तो मेरी जान तो छूट जाएगी। लेकिन खुदा ना खास्ता जब इन फ्यूचर पढ़ रहे होंगे तो आप कहेंगे अच्छा सप्लाईज में तो और भी चीजें आती हैं, हमें तो स्टेशनरी बताई थी। तो बेहतर यह है कि स्टेशनरी याद रखें, और साथ साथ ये भी समझ लें कि वो जो शॉपिंग बैग्स यूज कर रहा है, कौन? फ्रूट सेलर, वेजिटेबल सेलर, वो शॉपिंग बैग्स को कारोबार को चलाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और वो थैलियां इतनी ही खरीद के लाता है, वो शॉपिंग बैग इतने ही खरीद के लाता है जितने वो 1, 2, 3 महीने में कर लेता है इस्तेमाल। एग्री? तो आपको यहाँ पे एक डिफरेंट मिसाल दी। अच्छा, अब इसी तरह आप चेंज कर लें एग्जाम्पल को जल्दी से, और अब मैं आगे बढ़ूंगा तेजी से। जनाब अली, पिज्जा पॉइंट, पिज्जा हट या किसी भी आप उस पर चले जाएं, यानी खाने की दुकान पर, अब वो क्या बेच रहा है, वो बना के बेच रहा है, मैं इससे कंसर्न नहीं है, मैं सिर्फ सप्लाई समझा रहा हूं। जब आप कोई घर पर भी इवन पिज्जा डिलीवर होता है, किसी भी कंपनी से मंगा लें आप, मुझे किसी की मार्केटिंग नहीं करनी। यस आफिया, एक्सीलेंट, बॉक्सेस, तो वो बॉक्सेस बेच रहा है क्या? नहीं, वो बॉक्सेस को क्या कर रहा है? वो बॉक्सेस को क्या कर रहा है? इस्तेमाल। इसका मतलब ये हुआ कि वो बॉक्सेस उसके लिए क्या हो गए? सप्लाईज। क्लियर है? जब आप जाके प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो वो आपको एक स्लिप निकाल कर दे रहा है, एक रिसिप्ट निकाल कर दे रहा है, पेमेंट वाउचर निकाल कर दे रहा है कि आपने उसको पेमेंट की है, तो उसके लिए वो प्रिंट जिस कागज पर निकाल रहा है वो कागज को भी कर रहा है इस्तेमाल। तो स्टेशनरी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। सही है? तो आई होप अब अगर ये सबको क्लियर है, जी बहुत शुक्रिया। तो इसीलिए स्टोर सप्लाईज, शॉप सप्लाईज, फैक्ट्री सप्लाईज, ओनली सप्लाईज, ये तमाम क्या है? पहले हमने कह दिया ये तमाम वो चीजें जिन्हें हम कारोबार में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसी तरह जनाब अब अगर ये क्लियर है तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि क्या आपके ख्याल में, डू यू थिंक कि वो वेजिटेबल सेलर, फ्रूट सेलर अगले 2 साल में जितनी सब्जियां और फ्रूट बेचने उसके लिए थैलियां ला के रख लेगा अपने घर में? क्या आपको लगता है ऐसा? क्या एक ऑफिस अपने ऑफिस में इस्तेमाल होने वाली स्टेशनरी अगले 5 साल की खरीद के लाके रख लेगा? दुकान में सबसे ज्यादा कौन सा सामान होना चाहिए? दुकान में सबसे ज्यादा कौन सी चीज होनी चाहिए? स्टोर में क्या सामान सबसे ज्यादा होना चाहिए? एक्सीलेंट आफिया, वेरी गुड, खुश रहिए मरियम, वेरी गुड। बिजनेस में सबसे ज्यादा होनी चाहिए मर्चेंडाइज। जैद तो अच्छा वाला वर्ड मर्चेंडाइज है ना बेटा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, गलत नहीं कह रहे, लेकिन अच्छा वर्ड बोलिए। और अच्छा वर्ड क्या है? मर्चेंडाइज। नहीं आमना, जिसकी रिसेंटली जरूरत नहीं हो, हमारे पास सबसे ज्यादा मर्चेंडाइज होनी चाहिए। हमारे पास स्टेशनरी अगर खत्म भी हो जाए, कम भी है, अगले 10 दिन की पड़ी हुई है, नो प्रॉब्लम, मर्चेंडाइज हमारे पास सबसे ज्यादा होनी चाहिए। यानी जिस चीज का कारोबार करते हैं वो नहीं है और बिल बनाने के लिए खूब स्टेशनरी रखी हुई है ला के, तो बेवकूफी हो जाएगी ना। तो आई थिंक अगर सबको क्लियर है। अच्छा, पार्टिसिपेशन में आप लोग माजरत के साथ बहुत ही स्लो हैं, तो जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं
یقیناً انہیں پتا ہے کہ میں نے اٹینڈنس ضرور مارک کی ہے، لیکن میں آپ سب کے رپلائی چیک کرتا ہوں باقاعدہ، روزانہ کی بنیاد پہ. صحیح ہے؟ تو اگر آپ کو نیند آ رہی ہے نا تو بہتر ہوگا کہ آپ لاگ آؤٹ کر جائیں. آپ اپنا بھی وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی جھوٹی تسلی دے رہے ہیں. تو جو لوگ رپلائی نہیں کر رہے ہیں نا، دعا اور شایان، آپ دونوں نے اوکے اور جی سر لکھ کے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. اس سے پہلے آپ کا کوئی رپلائی نہیں آیا ہے نا. اور باقی بھی جو لوگ خاموش بیٹھے ہیں وہ سب ذمہ دار ہیں خود. مجھے مت بعد میں کہیے گا کہ ہم تو پریزنٹ ہوتے ہیں کلاس میں، آپ ہمیں ایبسنٹ مارک کرتے ہیں. آپ کی ساری چیٹ سیو ہیں. صحیح ہے؟ اچھا جی، جیسمین اور کمیشہ ہیں کلاس میں؟ جیسمین آپ کلاس میں ہیں؟ کمیشہ آپ کلاس میں ہیں؟ کمیشہ کو تو میسج آ گیا، جیسمین کا بھی آ گیا. آپ دونوں نے مائک صحیح نہیں کروایا اپنا. آپ لوگوں کو پتا ہے آپ کی اٹینڈنس میں میں نے ایبسنٹ مارک کیا ہے اور آپ لوگ کلاس میں پارٹیسپیٹ بھی نہیں کر رہے ہیں، تو پھر آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں؟ میں نے آپ سے بولا تھا اپنا مائک انمیوٹ کر کے آپ اپنی اٹینڈنس مارک کروائیں. آپ لوگوں نے نہ کوئی مائک انمیوٹ کیا، نہ آپ نے یس سر لکھ کے بھیجا. سو رہے تھے آپ دونوں. بیٹا دیکھیں اس ایٹیٹیوڈ سے نہ پڑھیں پلیز. آپ کے پیرنٹس بڑی محنت سے پیسے کماتے ہیں، تو آپ لوگ احساس کریں ان کا، اس کے بعد پھر ہمارا کر لیجئے گا اگر ہو سکے تو. ہم بھی نا کوشش کرتے ہیں بڑی محنت سے پڑھائیں، اور یہ بڑا نوبل پروفیشن ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمارے لیے کوئی بچہ اچھا ہے اور کوئی بچہ برا ہے. ہمارے لیے سب بچے بہت اچھے ہیں، آپ سب بہت اچھے ہیں، لیکن جب آپ پڑھیں تو، ورنہ فائدہ کیا آپ کا؟ پھر اس طرح سے اس پلیٹ فارم پر آنے کا کیا فائدہ؟ کوئی رپلائی نہیں آتا آپ لوگوں کا، خاموش بیٹھی ہوئی آپ. اسٹل آپ کی طرف سے سناٹا ہے، کچھ آپ لوگ بتا نہیں رہے مجھے کہ آپ کا مائک ٹھیک ہوا یا نہیں. سبھی دے رہے ہیں آنسر، میرا خیال ہے میں اگنور کر رہا ہوں آج سب لوگوں کو، ہے نا؟ ٹھیک ہے میں چیٹ دیکھ لوں گا، نو پرابلم. صحیح ہے دعا، میں نے پڑھ لیا آپ کا میسج، بے فکر رہیں. صحیح ہے میں چیٹ دیکھ کر پھر اس وقت ڈیسائیڈ کروں گا کہ کتنے آنسر آپ لوگوں نے کس کوشچن کے دیے ہیں. جیسمین اور کمیشہ آپ دونوں مجھے بتائیں گی، میں آپ کو موقع دوں گا دعا آنے والے وقت میں بھی. جیسمین آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کا مائک ٹھیک ہوا یا نہیں؟ میرا خیال ہے جیسمین کو میری آواز نہیں آ رہی. کمیشہ آپ بتانا پسند کریں گی آپ کا مائک ٹھیک ہوا یا نہیں؟ تو پھر آپ لوگ آرام کریں اگر آپ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے کلاس میں، ٹھیک ہے. اور مجھے جو ہے نا پھر میں پھر آپ کے پیرنٹس سے بات کرتا ہوں، اس کے بعد ہی پھر ہم آپ کو کلاس میں جو ہے نا وہ ان کریں گے. اس طرح تو پھر یہ طریقہ نہیں ہے آپ کلاس میں خاموش ہو کے بیٹھے رہیں. بچوں میں بات کر رہا تھا آپ سے اسٹور سپلائز کی، شاپ سپلائز کی، الحمدللہ وہ سمجھ آ گیا. آئی تھنک مجھے سروس ریونیو ریسیویبل سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کل میں نے آپ کو رینٹ ریسیویبل، کمیشن ریسیویبل سمجھایا تھا. تو سروس ریونیو ریسیویبل بھی اسی طرح کی چیز ہے کہ ہم نے کسی کو سروسز پرووائڈ کر دی، بٹ ہمیں ان سروسز کے اگینسٹ ابھی اماؤنٹ ریسیو نہیں ہوئی. تو ہمارے پاس وہ اماؤنٹ لینے کا کیا ہے؟ کمپلیٹ کریں اسٹیٹمنٹ کو میرے. ہمارے پاس وہ اماؤنٹ لینے کا کیا ہے؟ رائٹ ہے. اس رائٹ کا نام ہے سروس ریونیو ریسیویبل، ٹھیک ہے. اور ریسیویبلس جنرلی کلیکٹ ہو جاتے ہیں ود ان ایئر. اوکے. نیکسٹ از ایڈوانس ٹو سپلائر اینڈ دا لاسٹ ون از پری پیڈ. پیارے بچوں یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے، بہت یعنی اکثر بچے اس کو مکس اپ کرتے ہیں
एडवांस टू सप्लायर और प्रीपेड दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और दोनों की बज़ाहिर मीनिंग बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। आप मुझे बता सकते हैं सप्लायर किसे कहते हैं? सप्लायर, चलिए अब बताइए। दुआ दुआ प्लीज अनम्यूट योर माइक और अब बताएं सप्लायर किस। वालेकुम अस्सलाम, जीती रही है मेरा बेटा। सप्लायर किसे कहते हैं? सर जैसे अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे जो सप्लाई करेगा उसे सप्लाई कहते हैं। हाँ, जो यानी मुझे सप्लाई करेगा। अब मैं स्टेटमेंट देता हूं, फिर आप उसको ओके कीजिएगा या आप डिसएग्री कर सकती हैं। यानी जिससे हम सामान खरीदते हैं उसे सप्लायर कहते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक यू। तो अब कह रहा है जिससे हम सामान खरीदते हैं हमने उसे क्या दिया है? एडवांस, एडवांस टू सप्लायर। यानी जिससे हम सामान खरीदते हैं हमने उससे अभी सामान तो लिया। कंप्लीट करें मेरे स्टेटमेंट को। हमने उससे सामान तो अभी लिया, हमने उससे अभी सामान तो नहीं लिया। एक्सीलेंट, सही है। जिन्होंने कोशिश की गलती हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन बात समझिए। हाँ, यानी हमने उनसे अभी सामान तो लिया ही नहीं लेकिन पैसे हमने पहले ही दे दिए। जैसे हम शॉपकीपर के पास गए, दुकानदार के पास गए, सप्लायर के पास गए, उसको बोला भाई तुमसे माल लेने आता हूं, जब भी माल ही नहीं देते, मर्चेंडाइज नहीं होती, तुम्हारे पास सामान नहीं होता। उसने कहा भाई सामान आता है और खत्म हो जाता है। तो हमने कहा ओके भाई, हमारे ये आप 2 लाख रुपए रख लो, 5 लाख रुपए का चेक रख लो और जब सामान आ जाए, माल आ जाए तो इन्फॉर्म करना, मैं सामान उठवा लूंगा या मुझे डिलीवर कर देना, मैं पैसे पहले देके जा रहा हूं तुम्हें। तो अब हमें मर्चेंडाइज मिली नहीं, सामान मिला नहीं, लेकिन हमने पैसे पहले ही अदा कर दिए। तो बताइए ये जो पैसे हमने दिए किसे दिए? उस शख्स को जिससे हम क्या खरीदते हैं, जिससे हम कुछ खरीदते हैं, चाहे फर्नीचर खरीद रहे हो, चाहे मर्चेंडाइज खरीद रहे हो, चाहे कुछ भी खरीद रहे हो, खरीद रहे हैं। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है? खरीद रहे हैं। और मर्चेंडाइज बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। यानी जब हम कुछ खरीदने, जिससे हम कुछ खरीदते हो उसको हम जाके पहले पैसे दे दें और हमें चीज मिली ना हो तो वो चीज हमें पहुंचाती है फ्यूचर में। अब ये जो एडवांस हमने दिया है, बताओ ये हमारा एसेट क्यों बन गया? क्योंकि ये एडवांस हमें पहुंचाएगा बिजनेस में फायदा। कैसे? इस पैसों के बदले, इस एडवांस के बदले, इन रिटर्न, इन कंसिडरेशन क्या मिलेगा बच्चों? हमें मर्चेंडाइज मिलेंगी, सामान मिलेगा। सामान को हम बिजनेस में करेंगे इस्तेमाल, कारोबार को ऑपरेट करेंगे, हमें होगा फायदा। इसका मतलब है एडवांस टू सप्लायर। बाजाहिर देखें, मेरी बात खुदारा सुनिए प्लीज, नहीं समझ आए 10,000 बार पूछिए। बाजाहिर एडवांस टू सप्लायर इज नथिंग। क्या कुछ फिजिकल है आपके पास? क्या आपको कुछ दिख रहा है? क्या आपके पास कुछ रखा हुआ है? क्या आपको कुछ नजर आ रहा है? नहीं भाई, आप तो पैसे देकर आ गए एक शख्स को और आप कह रहे हैं कि जो पैसे मैंने उसे दिए वो पैसे मुझे पहुंचाएंगे फायदा। क्यों? क्योंकि या तो वो मेरे पैसे ही मुझे कर देगा वापस, मैं उस पैसे को दोबारा कारोबार में करूंगा, मैं उस पैसे को दोबारा कारोबार में करूंगा इस्तेमाल। इन्वेस्ट तो वो हुए हैं ना, इन्वेस्टमेंट तो हो चुकी है। इन्वेस्टमेंट रोजाना रोजाना थोड़ी होती है। बिजनेस में ओनर ने पैसे वन टाइम इन्वेस्ट कर दिए, हाँ वो फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सकता है, नो डाउट, बट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। नाउ अगर उस पैसे से हमें मजीद सामान मिल जाए तो भी वो सामान हमें फायदा पहुंचाएगा, और अगर सप्लायर ने हमें सामान नहीं दिया तो हम कहेंगे लाओ भाई हमारे पैसे हमें वापस कर दो। दोनों सूरतों में वो पैसा या उसके बदले में मिलने वाला सामान हमारे बिजनेस को पहुंचाएगा। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहिए, जज़ाकल्लाह। तो प्यारे बच्चों, अगर यहां तक क्लियर हैं तमाम चीजें तो बस अब सर ये शायान सर ये पेमेंट्स प्री पेमेंट्स कहलाती हैं। नहीं भाई, इसको प्री पेमेंट्स नहीं, इसको एडवांस टू सप्लायर कहते हैं, इसीलिए मैं इतना जोर देके समझा रहा था। अब मैं प्री पेमेंट्स की तरफ आ रहा हूं, राइट। अब प्रीपेड की तरफ आ गया। आप में से 99% लोग कहेंगे तो प्रीपेड और एडवांस का मतलब एक ही तो होता है। जनाब बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। एडवांस का मतलब यहाँ पर एडवांस टू सप्लायर मींस भी किसी को, सप्लायर को सामान खरीदने से पहले पैसे देना, ठीक है। और प्रीपेड, प्री माने पहले, पेड माने अदा कर देना। तो प्रीपेड का मतलब भी पहले से अदा करना।
تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے دونوں سیم ہے, ایسا ہی لگ رہا ہے نا, بظاہر دونوں سیم ہے. کسی حد تک دونوں کی میننگ, کسی حد تک دونوں کی میننگ سیم لگتی ہے, سیم دکھتی ہے, لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. صحیح ہے, کیا فرق ہے؟ آئیے اب اس پری پیڈ کے آگے میں نے ڈیلیبریٹلی جو ہے انڈر لائن کیا ہوا ہے, ایک لائن ڈرا کی ہوئی ہے. کیوں؟ کیونکہ میں یہاں پر اگر کچھ لکھ دوں گا نا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ اسپیسیفک ہو جائیں گے, آپ ایک لمٹ میں آ جائیں گے, باؤنڈری بن جائے گی. میں باؤنڈری نہیں بنانا چاہ رہا. وائی؟ بیکاز رینٹ, an amount of rent can be prepaid, an amount of advertising can be prepaid, an amount of salary can be prepaid. نہیں, ملازم کو سیلری کام کروانے سے پہلے دے سکتے ہیں نا؟ نہیں دے سکتے ہیں. ٹی وی پر کمرشل نہیں چلا, نیوز پیپر میں ابھی ایڈ چھپا نہیں ہے, لیکن ہم نے ایجنسی کو, نیوز پیپر ایجنسی کو, ٹی وی چینل کو پیسے پہلے ہی ادا کر دیے. ایگری؟ پری پہلے پیڈ ادا کرنا. موبائل فون یوز کرتے ہیں سب لوگ, زیادہ تر لوگ موبائل فون یوز کرتے ہیں. پری پیڈ کنیکشن ہے آپ کے پاس, پری پہلے پیڈ ادا کرنا, پہلے پیسے دے دیتے ہیں, پھر آپ کے پاس بیلنس آتا ہے, اس بیلنس کو آپ کرتے ہیں, اس بیلنس کو آپ کرتے ہیں استعمال, پھر آپ کی روح کو سکون پہنچتا ہے, تسلی ملتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ چلیں, اللہ کرے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہو. تو بچوں, کام کی بات کیا ہے؟ کام کی بات یہ ہے کہ ہے یہ بھی ایڈوانس, پری پیڈ از آلسو ایڈوانس, بٹ دس ایڈوانس از فار دا سروسز which you do not, یا یوں کہہ سکتے ہیں which you not yet receive, ابھی تک ملی نہیں ہے نا. پیسے تو ادا کر دیے, لیکن ابھی ہماری پروڈکٹ کا ایڈ ٹی وی پر آن ایئر نہیں ہوا. پیسے تو ادا کر دیے, بٹ امپلائی نے ابھی ہمارے لیے کام کمپلیٹ مائی سینٹینس نہیں کیا. ایکسیلنٹ. ہم نے اس جگہ کو رینٹ پر لیا, فرسٹ منتھ کا رینٹ پے کر دیا, بٹ ابھی پورا منتھ گزرا نہیں, بینیفٹ ابھی ملا نہیں. تو یہ جو رینٹ ہم نے دیا ایک مہینے کا, پہلے ہی تاریخ کو یہ رینٹ ایڈوانس پیمنٹ ہمیں پہنچائے گی فائدہ. تو اب اسے کہیں گے پری پیڈ رینٹ, پری پیڈ سیلریز, پری پیڈ ایڈورٹائزنگ. تو کیا ایڈورٹائزنگ کے بدلے میں مجھے کوئی فزیکل چیز ملنے والی ہے؟ کیا پری پیڈ سیلری کے لیے, کیا مجھے پری پیڈ رینٹ کے بدلے میں کوئی فزیکل چیز ملنے والی ہے؟ نہیں, بلکہ ان ساری پیمنٹس کے بدلے میں مجھے ملے گا فائدہ, سروس, خدمات. تو اس کا مطلب یہ ہوا, سمری کیا ہے, سینٹرل آئیڈیا کیا ہے؟ دا پیمنٹ which is made for receiving future services are called prepayments. Yes, تابش ایسا ہی ہے. پری پیڈ از فار ایکسپینسز, لیکن ابھی تو ایکسپینس نہیں ہے نا, ابھی تو بینیفٹ نہیں ملا. جب تک بینیفٹ نہیں ملا تو یہ ہمارا ایسٹ ہے, کیونکہ یہ ہمیں پہنچائے گا فائدہ. تو اس لیے پری پیڈ کیا ہوتے ہیں؟ ہمارا ایسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے پتا ہے کہ آپ کا کامرس بیک گراؤنڈ ہے, اور اچھی بات ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. ایگزیکٹلی نور الفاطمہ, بالکل صحیح کہہ رہی ہو, فیوچر ایکسپینسز آر پری پیڈ. ٹھیک ہے, بالکل صحیح, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس پر. فیوچر پیمنٹس آر پری پیمنٹس, فیوچر پیمنٹس آر کالڈ پری پیڈ. بٹ واٹ از دا میننگ آف ایڈوانس ٹو سپلائر؟ فیوچر پیمنٹ اگینسٹ وچ یو ول ریسیو merchandise, future payments against which you will receive things, goods. Excellent, جزاک اللہ, خوش رہیے. تو بس آپ کو چھوٹا سا یہ ایک اسکرین شاٹ دکھاتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. یہ میں اگر آپ دیکھ سکیں اسکرین پہ آپ کو لکھا نظر آ رہا ہے یقیناً.
Advance to supplier is used for goods or merchandise. Pay before getting goods, right? And prepaid, pay before getting services. जैसे कि अब प्रीपेड समझ आ रहा है मैंने क्यों नहीं लिखा आगे? प्रीपेड कुछ भी हो सकता है, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरीज, तो कोई भी चीज हो सकती है, इसलिए हमने इसे प्रीपेड के आगे ब्लैंक रखा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ बताएं, कोई कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा समझा सकता हूं, बेफिक्र होकर। बेटा सबकी समरी का मतलब तो ये हुआ कि मैं दोबारा सब बता दूं, तो फिर वो रिकॉर्डेड लेक्चर का मतलब क्या हुआ? फायदा ही नहीं है कुछ। क्या ख्याल है? जी शान से, प्रीपेड इज ओनली फॉर द सर्विसेज, बिल्कुल सही। और एडवांस इज यूज फॉर गुड्स, ठीक है। प्रीपेड के बदले में हमें मिलेंगी सर्विसेज और एडवांस टू सप्लायर के बदले में मिलेगा सामान, गुड्स, मर्चेंडाइज। बिल्कुल सही है सितारा, बिल्कुल सही। सितारा ने जो मैसेज शेयर किया है, अगर आप सब लोग वो पढ़ लें तो बहुत बहुत मुनासिब लफ्जों में उन्होंने लिखा है कि एडवांस टू सप्लायर इज फॉर फ्यूचर मर्चेंडाइज एंड प्रीपेड वुड बी अदर पेमेंट्स मेड बिफोर हैविंग द सर्विस। तो बहुत मुनासिब वर्डिंग में उन्होंने पूरी बात को समझा दिया। चलें, आई होप अगर आपको करंट एसेट समझ आ गए, तो अब ये जुमला भी कहना ज़रूरी है बहुत कि बच्चों ये मत सोचना कि करंट एसेट बस ये जितने मैंने लिखे हैं यही होते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आपका लेवल अप होगा, आपको और भी नए नए करंट एसेट्स पढ़ने को मिलेंगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में ये इनफ है। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए ये इनफ है। हाँ, अगर एक आध कोई नया नाम ऐड हुआ तो वो आपको टीचर विद लॉजिक समझाएगा इंशाल्लाह। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ बिल्कुल ताबिश, ऐसा ही है जैसे प्रीपेड कनेक्शन और पोस्ट पेड कनेक्शन। प्रीपेड लेकिन पोस्ट पेड यहां नहीं है फिलहाल, सही है। यहां पोस्ट पेड नहीं है, यहां प्रीपेड ही की बात हो रही है, सही। क्योंकि पोस्ट पेड का मतलब तो यह है कि आपने इस्तेमाल कर लिया मोबाइल 1 महीना, फिर आपके पास बिल आया, अब वो बिल आपने पे करना है, तो वो बिल पे करना आपकी लायबिलिटी हो जाता है, वो प्री पेमेंट नहीं होती। प्री पेमेंट में तो आप कहते हैं आपने पैसे दे दिए बट बेनिफिट नहीं मिला। ओके, तो बच्चों अब हम विदाउट वेस्टिंग अ मिनट हम जा रहे हैं नॉन करंट एसेट की जानिब। मेरी कोशिश है कि मैं आपको जल्द अज जल्द एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल पे थोड़ा सा बता के फिर मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की तरफ लाऊं, और फिर एक्सपेंसेस और रेवेन्यू डेफिनेटली हम डिस्कस करेंगे, राइट। सो अल्लाहु अकबर, थोड़ा सा जरा मैं एक लम्हे के लिए किसने क्लास ज्वाइन की है हमारी अभी? आतिफ करीम साहब, आपने भी क्लास ज्वाइन की है? आतिफ करीम साहब अनम्यूट कीजिएगा जरा प्लीज। सर अनम्यूट करने को कहा है मैंने, यस सर लिखने को, आपने बहुत देर में रिप्लाई किया। जी सर। जी क्लास कितने बजे थी मेरी आज? सर 8:45। तो आपने कब ज्वाइन की है क्लास? मैंने अभी थोड़ी देर पहले। क्यों? सर वो पीसी का रैम का इशू आ रहा था, तो मतलब सुबह उठ के ही आया। तो आपके पास मोबाइल नहीं है? मोबाइल से नहीं होता सर कनेक्ट। मोबाइल से नहीं होता? जी, वो डिवाइस पॉलिसी का कोई इशू है ना, नहीं होता। नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है। आप वो डिवाइस पॉलिसी इंस्टॉल कर लें अपने मोबाइल में।
آپ تمام لوگوں کو میں گائیڈ کر دیتا ہوں. اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو رہی ہے, آپ سب لوگ اپنے موبائل کو پہلے مور دین 90% چارج کریں, اور 90% چارج کرنے کے بعد نیکسٹ ٹائم مجھے کوئی یہ نہ بتائے کہ میرے پی سی میں اور میرے لیپ ٹاپ میں مسئلہ آ رہا ہے. کسی کو بہت پرابلم آ رہی ہو تو وہ اپنا فوراً موبائل سے کنیکٹ کر لے. اور کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو زوم پہ لے کے جانا تھا, لیکن میں اچانک اس طرح لے کے جاؤں گا تو ایسا نہ ہو کہ مشکل میں آ جائے کلاس, تو اسی لیے میں نے کہا پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس کے اوپر گائیڈ کر دوں, پھر آپ کو زوم پہ لے کر آؤں گا. تو بہرحال یہ گوگل پالیسی آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آپ کی باقی ساری کلاسز جو ہے وہ اسی پہ ہوتی ہیں, گوگل میٹ پہ, اور ایون میں بھی اپنی کلاس ابھی یہیں لے رہا ہوں فی الحال. تو ڈیوائس پالیسی سے بالکل پریشان نہ ہو, آپ مور دین 90% موبائل کو چارج کر کے پھر اپنے موبائل میں گوگل کلاس روم ڈاؤن لوڈ کر کے یا پھر ایڈ اکاؤنٹ کروائیں سیٹنگز میں جا کے, اور جب آپ اپنا اکاؤنٹ ایڈ کریں گے تو وہ گوگل پالیسی ڈاؤن لوڈ کرنے کو کہے گا, اس کو ڈاؤن لوڈ ہونے دیں. وہ ڈاؤن لوڈ ہو کے انسٹال ہوگی, اس میں کم از کم ڈیپینڈ آن دا ریم آف دا موبائل, اگر آپ کے موبائل کا پروسیسر اچھا ہے, ریم اچھی ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ 15 to 20 منٹس میں ہو جائے, 10 منٹس میں ہو جائے, اور اس سے زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے, 25-30 منٹس بھی لگ سکتے ہیں. آپ نے موبائل کو کچھ نہیں کرنا, موبائل کو چھوڑ دینا ہے بس. وہ 5 سے 6 آئیکنز بنائے گا نئے, جس میں وہ آپ کے ایک کانٹیکٹ کا بنائے گا, اور وہ پروفائل الگ, یعنی سمجھ لیں موبائل میں ایک الگ پروفائل بن جاتا ہے, جس میں آپ کے کانٹیکٹس, آپ کا پلے اسٹور, آپ کا گوگل کلاس روم, یہ گوگل میٹ, یہ سب انسٹال ہو جاتا ہے الگ. اگر آپ کے پاس پہلے سے بھی انسٹال ہوا ہے تو وہ ایک الگ پروفائل سے آپ کو نظر آئے گا, یعنی اس کے ساتھ ایک الگ سیمبل ہوگا. اگر آپ میں سے کسی کے پاس ہوا ہو تو آپ اپنے دوستوں کے گروپ پر, آپ کے جو گروپس بنے ہوئے اس پہ شیئر کروائیں, تاکہ لوگ اپنے موبائل میں اس کو انسٹال کر کے کلاس میں آ سکیں. ٹھیک ہے. تو بہرحال عاطف صاحب, میں آپ کی نالج میں ضرور دے دوں کہ آپ ایبسنٹ مارک ہوئے ہیں, بعد میں کوئی شکوہ شکایت نہ کیجیے گا کہ میں پریزنٹ تھا. ٹھیک ہے, چلیں آگے بڑھتا ہوں. بچوں اب ہم نان کرنٹ ایسٹ کی طرف جا رہے ہیں. بہت کوشش یہی ہے کہ میں تیزی سے اپنی بات کو مکمل کر لوں. نان کرنٹ فکس ایسٹس, plant assets are those assets which provide benefit to a business operation more than 1 year. ہم چاہ کر بھی ان ایسٹ سے 1 سال میں فائدہ حاصل نہیں کر سکتے, 1 دن میں فائدہ حاصل نہیں کر سکتے, within a week benefit نہیں حاصل کر سکتے, within a month حاصل نہیں کر سکتے. فرنیچر, لینڈ, بلڈنگ, مشینری, یہ سب چیزوں کی لائف مور دین ویری گڈ. یہ ہوتا ہے کوئک رسپانس, یہ ہوتا ہے ٹیچر رکا ہے تو اس کا مطلب ہے یقیناً رپلائی کرنا ہے. بہترین, جزاک اللہ, خوش رہیے. کہ آپ لوگوں کی وجہ سے تو میں پڑھا لیتا ہوں بچوں, آپ نہ ہوتے کلاس میں تو میں کسے پڑھاتا یہاں. جزاک اللہ, خوش رہیے. بہت بہت خوشی ہوتی ہے جب آپ لوگ اس طرح سے رپلائی کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ سن رہے ہیں ٹیچر کو, جبھی تو آپ رپلائی کر رہے ہیں. تو بہرحال پیارے بچوں, زمین وہ واحد, زمین, لینڈ از دا sole resource, land is the only resource which will provide benefit till the doom day. ایسا ہی ہے نا, قیامت کے آنے سے پہلے تک زمین پہنچاتی رہے گی فائدہ. صحیح ہے. اور یعنی ایسا نہیں کہ میں زمین سے 1-2 دن میں فائدہ حاصل کر لوں, 1 ہفتے میں فائدہ حاصل کر لوں. زمین تو 1 سال سے زیادہ عرصے تک فائدہ پہنچائے گی. بلڈنگ کا بینیفٹ کیا 1 ہفتے میں مل جاتا ہے؟ بلڈنگ کا بینیفٹ 2 ہفتوں میں مل جاتا ہے؟ نہیں. بلڈنگ بھی ہمیں 50 سال, 100 سال, 150 سال تک ڈیپینڈ آن دا اسٹرکچر آف دا بزنس, لانگ ٹرم بینیفٹ. ایکسیلنٹ شرجیل. مشینری کی لائف بھی عام طور پر مور دین ایئر ہوتی ہے. فرنیچر اینڈ فکسچر. فکسچر کسی کو پتا ہے؟ فرنیچر تو سب کو پتا ہے, فرنیچر بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا. اب جب ہم ٹرانزیکشنز پڑھ رہے ہوں گے بزنس کی, تو وہاں لکھا آئے گا ہم نے جناب ٹیبل اینڈ چیئرز خریدی آفس کے لیے, تو اس کو ٹیبل اینڈ چیئر نہیں بولنا, اسے کیا بولنا ہے بچوں؟ اسے کیا بولنا ہے؟ ٹیبل اینڈ چیئر کو فرنیچر بولنا ہے. ایسا ہی ہے نا. اچھا, فکسچر کیا ہوتے ہیں, کسی کو پتا ہے فکسچر؟ ایک منٹ جناب. ایسٹ دیٹ از فزیکلی اٹیچڈ ٹو پراپرٹی. سید افتخار صاحب کہتے ہیں anything pinned into a wall.
اوکے بالکل صحیح ہے جناب, بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے بتانے کا, جزاک اللہ. اچھا ستارہ کہہ رہی ہیں سر مشینری از نان کرنٹ ایسٹ بٹ اف وی یوز اٹ اینڈ وی کین گیٹ بینیفٹ ود ان اے ڈے. اچھا ستارہ ذرا اگر آپ انمیوٹ کرنا چاہتی ہیں تو انمیوٹ کر لیں, ورنہ اس طرح بھی ہم آرگومنٹ کر سکتے ہیں. کیا آپ مجھے بتائیں گی کوئی ایسی مشین کا نام جو کہ ایک دن میں فائدہ پہنچا دیتی ہو سارا؟ اور یہاں پر یہ بھی کلیئر کر دوں آپ کو کہ اگر آپ اپنے گھر میں موجود استعمال ہونے والی مشینز کی بات بھی کریں گی نا بیٹا, تو جنرلی ان مشینز کی لائف بھی مور دین اے ایئر ہوتی ہے. میں تو بزنس کی مشینز کی بات کروں گا, وہ تو چھوڑ ہی دیں آپ, ان کی لائف تو بہت ہی زیادہ ہوتی ہے. لیکن اگر میں آپ کے گھر میں استعمال ہونے والی مشینز کی بات بھی کروں تو ان کی لائف بھی مور دین یس. سر تو مشینز میں اس طرح بول رہی ہوں کہ اگر مشین جو ہے اگر ہم استعمال کریں, اگر کوئی کسی چیز مینوفیکچر اچھا وہ بزنس اگر مینوفیکچرنگ ہے, اگر وہ پروڈکٹس بنا رہی ہے تو ایک دن میں وہ مشینری پروڈکٹس بناتی ہے نا, تو وہ ہمارے لیے وہ بینیفٹ نہیں ہوگا کہ جب پروڈکٹس ہماری بن رہی ہے. بالکل ہوگا ایک میرا دن میں ہی بیٹا, بنتی ہے وہ. ہاں بالکل ہوگا, آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیکن میری بات پہ غور کیجئے, کیا آج پروڈکٹ بنانے کے بعد کل مشین ناراض ہو جائے گی, کل پروڈکٹ نہیں بنائے گی؟ سر بنائے گی لیکن بینیفٹ تو ایک دن میں بھی مل سکتا ہے نا, مطلب لانگ ٹرم بینیفٹ سے بینیفٹ ملتی جاتی ہے, مطلب 1 اس کا ایئر سے مطلب زیادہ وہ ملتی تو رہیں گی. میں بھی تو یہی سمجھا رہا ہوں کہ اس کا مطلب ہے مشین کا بینیفٹ ایک دن میں ہم سارا کا سارا حاصل نہیں کر سکتے. بس میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں. میں نے یہ کب کہا کہ آج بینیفٹ نہیں ملے گا؟ آج بھی ملے گا. کل فرنیچر آج فائدہ نہیں پہنچاتا, بتاؤ فرنیچر آج فائدہ نہیں پہنچائے گا کیا بزنس میں؟ بولو ستارہ, فرنیچر بزنس میں آج فائدہ پہنچائے گا یا نہیں؟ ستارہ آر یو دیئر؟ پہنچائے گا بھائی. آج بھی ہم کسٹمرز کو بٹھائیں گے, کل بھی بٹھائیں گے, پرسوں بھی بٹھائیں گے, فرنیچر کو کاروبار میں کریں گے استعمال, خود بھی اس کو یوز کر رہے ہیں. فرنیچر ڈیلی بیسس پہ بزنس کو فائدہ پہنچا رہا ہے. لیکن کیا میں ایک ہفتے کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں کہ ختم, بس اب نہیں فائدہ ملے گا؟ کیا 2 ہفتے بعد کہہ دوں اب نہیں ملے گا؟ ہاں وہ ایک الگ بات ہے, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کوئی بہت ہی ایکسٹرا آرڈنری اب نارمل ہو, اللہ نہ کرے وہ کرسی پہ بیٹھ جائے اور بولے میں تو نہیں اٹھوں گا بھائی, اور میں تو تب تک بیٹھا رہوں گا جب تک مجھے سارا فائدہ نہ مل جائے, اور اتنے جھولے جھولوں گا کہ بس چھوڑ دو, ٹھیک ہے, اور پھر انشاءاللہ کرسی میں سے چوں چاں اور پھر ٹوٹ جائے گی بیچاری, تو پھر تو بینیفٹ ایک ہفتے میں مل جائے گا. لیکن یہ نارمل کنڈیشن نہیں ہے نا میرا بچہ. تو میرا خیال ہے اب تو پوری کلاس کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ بینیفٹ تو روزانہ ملتا ہے. اب کیش کا بینیفٹ آپ نے جس دن استعمال کیا سارا اسی دن مل گیا. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کل بھی ملے گا, پرسوں بھی ملے گا. جتنا کیش آج استعمال کیا اس کا بینیفٹ آج ملا, جتنا ریسیویبل تھا وہ آج کلیکٹ ہو گیا, بینیفٹ مل گیا, اب ہم اس پیسوں کو استعمال کر سکتے ہیں. بٹ مشینری کا بینیفٹ آج بھی ملے گا, کل بھی ملے گا, پرسوں بھی ملے گا, نیکسٹ ایئر بھی مل رہا ہوگا, اس سے نیکسٹ ایئر بھی مل رہا ہوگا. چلیں اب کیونکہ ستارہ کا ہی کوشچن تھا اور اس نے بول دیا کہ بھائی مجھے تو سمجھ آ گیا, اب آپ آگے چلیں, تو میں آگے چلتا ہوں. تو فکسچر نہیں بتایا مجھے, بلکہ فکسچر بتا دیا. تھینک یو سو مچ, مجھے 2-3 لوگوں نے بتایا تھا, جواب دیا تھا, بہت بہت شکریہ. فکسچرز آر دا تھنگ وچ آر فکسڈ آن اے پلیس, ٹھیک ہے. مثلا ریسیپشن جو ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ فکس ہوتا ہے, کیبنٹس, شیلفز, یہ کیا ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر فکس. ایسا ہی ہے بچوں. فزیکل اٹیچمنٹس, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ. مجھے کسی قسم آپ نے اس وقت جب آپ لوگوں نے ایکسپلین کیا تھا, آپ لوگوں نے لکھ کے بھیجا تھا, میں اسی وقت سمجھ گیا تھا, ٹھیک ہے. جی ہاں بالکل بالکل. تو اس میں وہ ضروری نہیں ہے کہ صرف وہ فرنیچر سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں. فکسچر کا مطلب یہ کہ جو اپنی جگہ پر فکس ہوں, ٹھیک ہے. ہاں مجھے لگتا ہے تابش تم زیادہ ہی دیکھتے ہو شیشہ, ٹھیک ہے. چلو آگے بڑھ جاؤ, بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے بات کیا کرو نا میرا بیٹا. چلو اب فرنیچر اینڈ فکسچر بھی کلیئر ہے, لینڈ بلڈنگ مشینری بھی کلیئر ہے. ناؤ دا نیکسٹ ون از اکوپمنٹ. ہاں جی, اکوپمنٹ کیا ہے آپ لوگوں کے خیال میں, جلدی سے بتائیں. کسی کو آئیڈیا ہے اکوپمنٹ کا؟ بھائی مدثر انمیوٹ کر لو, چلو شاباش. جی سر. آپ سوال کرو ذرا تاکہ سب سنیں تمہارے سوال کو. پہلے تو اپنا مائک سر میں بول رہا ہوں, آپ بول رہے تھے بھی مائک ٹھیک کر لو. آ رہی ہے جی سر, جی آواز آ رہی ہے سر. میں بول رہا ہوں آپ بول رہے تھے کہ کیش اگر ہم دیں گے تو صرف
जितना कैश एक वक्त में करेंगे उतना ही फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल। लेकिन सर अगर हम लोग इससे लें तो सर इससे तो फायदा मिलता रहेगा फिर। हाँ तो ये बताएं ना, एक तो आपका माइक बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, चलें आप माइक को म्यूट कर लें। हाँ सर, बात ये है कि कैश जैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं हमें बदले में रिटर्न मिल जाता है और वो बेनिफिट फौरन मिल जाता है। कैश का बेनिफिट फौरन मिला या 1 साल से ज्यादा अरसे तक मिलेगा, इस बात को समझना है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं और मैं आपको सिर्फ ट्रैक दिखा रहा हूं, मैं टू दी पॉइंट अब आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूं। कैश का बेनिफिट इमीडिएटली मिलता है या नहीं? इसलिए मिलता है इमीडिएटली कि आपने पे किया और आपको बदले में चीज मिल गई। अब जो चीज मिली वो आपको फौरन फायदा पहुंचाएगी या लॉन्ग टर्म, डिपेंड्स। अगर आपने कैश देकर अपने ऑफिस के लिए स्टेशनरी खरीदी है तो स्टेशनरी विद इन 1 ईयर इस्तेमाल हो जाती है, तो स्टेशनरी करंट एसेट है और कैश तो है ही, क्योंकि कैश आप फौरन इस्तेमाल कर लेते हैं। मुदस्सिर बात समझ आ रही है? अच्छा, इसी तरह लेकिन जब आप कैश देकर बदले में खरीदते हैं फर्नीचर, तो भाई कैश का बेनिफिट क्या हुआ कि जल्दी से कैश दिया और हाथों हाथ फर्नीचर ले लिया। कैश का बेनिफिट तो इमीडिएटली मिल गया। अब जो चीज ली है उसका बेनिफिट कितने अरसे में मिलेगा? उसका बेनिफिट मोर देन अ ईयर है। तो कैश का बेनिफिट यह है कि वो फौरन यूटिलाइज होकर बेनिफिट दे देता है, चाहे खाने की चीज खरीदनी हो, चाहे ऑफिस में रखने की चीज खरीदनी हो, चाहे बेचने के लिए माल खरीदना हो। चलें, जब आपने ओके लिख दिया तो बात ही खत्म हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मुझे शर्जील ने लिख के भेजा, क्या और भी लोगों ने यकीनन लिख के भेजा, लेकिन शर्जील का मैंने रिप्लाई पढ़ा था तो वो था जनाबे अली, इक्विपमेंट कहते हैं कंप्यूटर्स को। सही है, फर्नीचर को अलग ही रखें तो अच्छी बात है। ये ओ लेवल्स ए लेवल्स वाले जो बच्चे होते हैं आमतौर पर, ओ लेवल्स ही होंगे, ए लेवल्स तो नहीं है यहाँ पे, तो वो ज्यादातर जो है फर्नीचर और इक्विपमेंट सब मिला के पढ़ रहे होते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। ठीक है, और बड़ी अच्छी बात है सर आपने ये भी बोला कि ये कैपिटल एसेट है। इंशाल्लाह हम कैपिटल और रेवेन्यू पे भी बात करेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल यूं समझ लीजिए, इक्विपमेंट का मतलब है, मैं चंद चीजों के नाम लेता हूं, ठीक है, ताकि आप समझ जाएं। देखो नूरुल फातिमा, अगर मैं मशीनरी बोल दूंगा ना तो बड़ी लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, बड़ी तवील गुफ्तगू हो जाएगी, फिर इस पे एक लंबी बहस हो जाएगी। मशीनरी को अलग नाम से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है यहां मशीन से मुराद चाहे वो प्रोडक्ट बनाने के लिए मशीन हो, चाहे वो ऑफिस के किसी काम के लिए मशीन हो। मशीनरी आमतौर पे उसे ही कहा जाता है जो हम कारोबार में करें इस्तेमाल। अच्छा, सारी चीजें बिजनेस में फायदा पहुंचा रही हैं ताबिश, ठीक है। अब समझो मेरी बात को, इक्विपमेंट जनरली कहा जाता है कंप्यूटर्स, टाइपराइटर, जो कि अब बहुत कम ना होने के बराबर नजर आते हैं, कंप्यूटर्स, टाइपराइटर्स। शान से क्या लिख दिया जी? ताबिश कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये कह रहा था सर, जैसे सर मैंने आपको बोला ना बिजनेस में वर्क क्विक कर देती है सर, तो बेसिकली जब आपने टाइपराइटर और कंप्यूटर की एग्जांपल दी है आपने बिजनेस के अंदर, तो अगर आप उसको पेन एंड पेपर पे जब तक आप काम करेंगे सर, तो वो तो आपको एकदम डिले करेगा ना सर, जब तक आप उसको एकदम आप करें। अगर आपके पास टाइपराइटर्स और कंप्यूटर्स होंगे तो वो सर आपको बेसिकली आपका एक बहुत क्विक वो वर्क हो जाएगा आपका, लाइक हाफ टाइम बेसिकली। मैं समझ गया आपकी बात, आप टेक्नोलॉजिकल चेंज की बात कर रहे हैं ना, ऐसा ही है, आप टेक्नोलॉजी के यूज की बात कर रहे हैं, एम आई करेक्ट? ताबिश यही कह रहे हो ना? हाँ, देखो टेक्नोलॉजी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ ये समझा रहा हूं कि टाइपराइटर्स को भी हम बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं और कंप्यूटर्स को भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्रिंटर कंप्यूटर का पार्ट होता है, स्कैनर, फोटोकॉपियर, सही है, ये चीजें जनरली इक्विपमेंट का पार्ट कहलाती हैं। सही है, फिर कह रहा हूं एक बार, फोटोकॉपियर, इसी तरह कंप्यूटर्स और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को आसान लफ्जों में आप इक्विपमेंट में लिख सकते हो। बस इससे ज्यादा डिटेल में आप ना जाएं, क्योंकि फिर बाउंड्री आपकी बड़ी होती जाएगी तो आप मुश्किल में ना आए। मैं कोशिश करता हूं कि आपको लिमिट्स में रखूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो बस अभी फिलहाल इतना याद रखें, इक्विपमेंट्स मींस कंप्यूटर्स, टाइपराइटर्स, ठीक है, स्कैनर, फोटोकॉपियर, ये तमाम चीजें कहलाती हैं इक्विपमेंट्स, राइट? ओके, अब
किसी को डाउट है कि इक्विपमेंट क्यों एसेट है और क्यों नॉन करंट एसेट है? सब क्लियर है इस बात पे? अल्हम्दुलिल्लाह, इक्विपमेंट हमारा एसेट है क्योंकि कंप्यूटर, टाइपराइटर, स्कैनर, ये सब चीजें हम बिजनेस में करते हैं इस्तेमाल, पहुंचाती हैं फायदा 1 साल से मोर देन अ ईयर। एग्री? ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ठीक है जनाब, जबरदस्त हो गया। आगे बढ़ते हैं अब। इसके बाद ऑटोमोबाइल्स लिखा हुआ है, ये तो बिल्कुल भी समझाने की जरूरत नहीं है मेरा ख्याल है। ऑटोमोबाइल्स पता है ना सबको भाई। अक्सर बिजनेसेस अपने एम्प्लॉइज के लिए या सामान को लाने के लिए, कस्टमर को डिलीवर करने के लिए गाड़ियां खरीद लेते हैं, ऑटोमोबाइल्स खरीद लेते हैं। तो वो गाड़ियां भी वो कारोबार में कर रहे होते हैं, इस्तेमाल पहुंचा रही होती हैं। एक साल से ज्यादा अरसे तक, तो इसका मतलब है पहले एसेट प्रूफ और फिर नॉन करंट एसेट भी प्रूफ। इज इट क्लियर टू ऑल? आप सब कंफर्ट जोन में हैं? मुश्किल तो नहीं है कुछ भी? याद रहेगा सब? जहां जो बात नई सुनने को मिलती है खुदारा लिख लिया करें, खुदारा। जहां जो बात नई सुनने को मिले, कुछ नया हो, कुछ डिफरेंट हो, तो लिख लिया करें ताकि फिर बाद में आप उसको पढ़ें तो रिकॉल हो जाएं चीजें। ठीक है, चलें। अब अगर नॉन करंट एसेट समझ में आ गए तो हम बहुत लिमिट में रहते हुए, क्योंकि ये दो चीजों पे अगर मैं अभी बात ना भी करूं ना तो यकीन मानिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मुझे SLO 4 में इन पे बात करनी है। ठीक है, लेकिन मैं बहुत माइनर, बहुत लिमिट में रहते हुए बस कोशिश करूंगा कि 2-3 मिनट में इनके ऊपर बात करके खत्म कर दूं। और अगर आप इस पे बहस करेंगे भी तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर मैं ये कह के अभी इनको छोड़ दूं कि बेटा बाद में पढ़ेंगे, तो आप मुझे कुछ भी नहीं कहेंगे ना, आप कहेंगे ठीक है सर ने बोला बाद में पढ़ेंगे। लेकिन मैं चाह रहा हूं अब अगर एक चीज सामने स्क्रीन पर है और अगर आप ये सोच रहे हैं सर ये क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो बेटा ये सारे नाम आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे। सही है? तो ये फॉर्मेट अगर आपके पास होगा तो ये फॉर्मेट भी आपको पहुंचाएगा फायदा 1 साल से ज्यादा अरसे तक। लेकिन हम आपकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे। सही है नूरुल फातिमा? याद रहे, हम आपकी अकाउंटिंग नहीं कर रहे, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। वैसे अगर आपके लिहाज से सोचा जाए और ये फॉर्मेट आपके पास हो, ये फॉर्मेट आप पढ़ेंगे, ये फॉर्मेट आपको पहुंचाएगा फायदा 1 साल से ज्यादा अरसे तक। तो ये फॉर्मेट भी हुआ आपका नॉन करंट एसेट। लेकिन हम आपके लिहाज से बात ही नहीं कर रहे हैं, हम हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। ओके, अच्छा, मैं अब एक एक लाइन कहूंगा, खुदारा मेरी बात गौर से सुनेंगे तमाम बच्चे। जहां जो बात समझ में नहीं आया प्लीज 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 हैंड रेज कीजिएगा या फिर अनम्यूट करके बात कीजिएगा। कॉन्ट्रा माने अपोजिट, कॉन्ट्रा माने अगेंस्ट, कॉन्ट्रा माने अपोजिट, कॉन्ट्रा मीन्स अपोजिट, कॉन्ट्रा मीन्स अगेंस्ट, कॉन्ट्रा मीन्स एंटी। सुन लिया? कॉन्ट्रा एसेट मीन्स कोई ऐसा अकाउंट जो एसेट के अगेंस्ट हो, कोई ऐसा अकाउंट जो एसेट के मुखालिफ हो, जो एसेट के अपोजिट जा रहा हो। मसलन पहला अकाउंट अलाउंसेस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। बड़े इत्मीनान से सुनना है, ये जो बिल्डिंग है, ये जो मशीनरी है, ये जो फर्नीचर है, जब हम इसे खरीद के लाते हैं, बड़े लिमिट में रह के बात कर रहा हूं इसलिए बड़े इत्मीनान से सुनिएगा भी, और जिस हद तक पार्टिसिपेट कर सकते हैं कीजिएगा। लेकिन आर्गुमेंट आज इस पे कोई नहीं होगा फिलहाल, क्योंकि इसके ऊपर हमने SLO 4 में बहुत डिटेल में पढ़ना है। और इवन इनके ऊपर, इसके ऊपर आपके पास एक चैप्टर है SLO 5। ठीक है, SLO 5 इसके ऊपर पूरा है। अगर रिड्यूस सिलेबस नहीं हुआ तो हम इसके ऊपर पूरा SLO 5 पढ़ेंगे। समझ रहे हैं आप? तो मैं इस पे कितना बोल सकता हूं आपको अंदाजा हो जाना चाहिए। यानी ये बाज़ाहिर एक नाम है, लेकिन इसके ऊपर पूरा SLO पढ़ना है 5, अगर रिड्यूस नहीं होता सिलेबस। ओके, अब मैं ये कह रहा हूं, एक आम इंसान, चलो आम इंसान को अनम्यूट करवा लेते हैं ना, ऐसा करते हैं। आम इंसान हमारे लिए कौन कौन है भाई? आम इंसान से मुराद है, ऐसे तो आप माशाल्लाह सभी कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। नूरुल फातिमा, वैसे तो सारे आम इंसान है, मुझे पता था तुम लोग मजाक करोगे। ठीक है, सारे आम इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि
کوئی ایکسٹرا آرڈنری ہے؟ لکی علی آپ کا بیک گراؤنڈ سائنس کا ہے کامرس کا؟ جلدی سے بتائیے گا انمیوٹ کر کے. لکی علی سر جلدی کر لیں ذرا پلیز. کلاس میں ہیں آپ؟ آپ سے طے ہوا تھا کہ آپ پوری کلاس میں موجود رہیں گے. لگ رہا ہے مائک سو گئے بھائی. اوکے اوکے تابش تھینک یو سو مچ. بٹ وہ تم نے صحیح لکھا واز ان مائی کلاس. بالکل صحیح لکھا آپ نے. وہ ہے ہی نہیں کلاس میں, وہ ابھی بھی نہیں ہے, وہ تھے. لکی علی تو کلاس میں تھے, ابھی بھی نہیں ہے. اچھا سمجھ گیا, میں سمجھ گیا. خوبصورت مطلب ہے نا. لکی علی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے جی, تو لکی علی سے بات کریں گے انشاءاللہ, ہمیں موقع مل جائے تھوڑا سا, ذرا فکر نہ کریں آپ. لکی علی کو یہ بتا دیا جائے گروپ پہ میسج کر کے جو ان کے دوست ہیں, جی آپ سو گئے تھے نا, اب میں آپ کو پکا ایبسنٹ مارک کر رہا ہوں. ہاں بہت مسئلہ آ رہا ہے, آپ کے سارے مسئلے اب آپ سلجھا لیں. صحیح ہے, آپ کو ایبسنٹ مارک کر دیا, تھینک یو. اب آپ جا سکتے ہیں, اللہ حافظ. چلیے شاباش. آپ سارے مسئلے پہلے سلجھا لیں, پھر آپ آ جائیے گا پڑھنے کلاس میں, ٹھیک ہے؟ جائیے, اللہ حافظ. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کلاس لینے کی. مجھے ڈسٹرب نہیں کریں کلاس میں پلیز, اگر آپ کو نہیں پڑھنا تو. کلاس میں اس طرح سے. عاطف آپ کا بھی کامرس بیک گراؤنڈ ہے؟ دانیال آپ کا بھی کامرس بیک گراؤنڈ ہے؟ جی سر. اچھا دانیال سر کا تو میرا کامرس سائنس بیک ہے, گراؤنڈ. میرا سائنس ہے سر, سائنس ہے, سوری, اچھا اچھا سائنس بیک اچھا گراؤنڈ. اچھا اچھا ٹھیک ہے. دانیال خدارا بیٹا ذرا پلیز ریگولر ہو جانا بھائی, ورنہ تمہاری لیے بہت مشکل ہو جائے گی اکاؤنٹنگ. پھر تم یا تو کسی سے ٹیوشن لے رہے ہوگے یا جی پھر سر مجھے پریشان ہو رہے ہو. کووڈ ہوا تھا سر, ابھی صحیح ہوا ہے سر, میں لے رہا ہوں کلاسز. ٹھیک ہے. آپ نے اپلیکیشن بھیج دی تھی دانیال؟ جی جی سر, تو میں نے بھیج دی بی پی کو. آپ نے مجھے سی سی میں نہیں رکھا آپ نے, میں نے آپ سے بولا تھا کاپی کر دیا کریں ای میل میں. سی سی کا آپشن ہوتا ہے, وہاں جا کے ٹیچر کا ای میل ایڈریس ضرور ڈالا کریں, کلاس ٹیچر کا, اور سبجیکٹ ٹیچر کا لکھنا چاہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ, ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ٹائم سب لوگ اس چیز کا خیال رکھیں. اچھا چلیں دانیال آپ نے انمیوٹ کیا ہوا ہے تو آپ ہی بتا دیں, آپ سے ہی بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو فرنیچر ہے, یہ فرنیچر ایک, اب تھوڑی دیر کے لیے آپ بالکل اپنے آپ کو عام انسان ٹریٹ کریں, یعنی آپ کو کامرس وامرس نہ آتی ہے نہ آپ نے پڑھی ہے, کچھ نہیں پتا. جب آپ فرنیچر خریدتے ہیں اپنے گھر کے لیے, بزنس کی بھی بات نہیں کر رہا, تو آپ ایز اے نارمل ہیومن بینگ کیا کہتے ہیں فرنیچر خریدنے سے کیا ہوا آپ کا؟ سر ہاں بالکل اطمینان سے بتائیں, سوچ کے. یعنی فرنیچر, ایک عام انسان جب فرنیچر خریدتا ہے اپنے گھر کے لیے تو وہ کیا کہتا ہے اپنے گھر والوں سے کہ فرنیچر سر وہ اپنے گھر کے یوز کے لیے لیتا ہے ہاں, فرنیچر. تو فرنیچر خریدنے سے وہ کیسا محسوس کرتا ہے؟ مطلب کیا وہ فرنیچر خریدتا ہے تو اس کو وہ کہتا ہے خرچہ ہوا یا فائدہ ملا؟ کیا جرنل اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے ایک عام انسان کا, میں وہ جاننا چاہ رہا ہوں. سر آپ کو فائدہ ہوا ہے, اچھا فائدہ ہی ہوا ہے سر, آپ نے پے کیا تو آپ کو فائدہ ہی ہوا. اچھا چلیں. اچھا اس طرح بتائیں, آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شاپنگ کرنے جاتے ہیں, آپ خود خوب ساری شاپنگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے لیے. آپ کے پیرنٹس بھی کرتے ہیں اپنے لیے, لیکن آپ بھی کرتے ہیں خوب ساری شاپنگ. تو گھر آ کے فادر جو ہے وہ مدر سے کیا کہتے ہیں؟ آج تو بہت خرچہ ہو گیا. جی یہی سننا چاہ رہا تھا پیارے بھائی میں, بہت شکریہ. صحیح ہے, تو فرنیچر خریدتے ہیں نا, تو عام انسان یہی بولتا ہے کہ فرنیچر خریدنے سے ہمارا, جی دانیال. جی سر خرچہ ہو گیا. اچھا جب آپ کے فادر نئی گاڑی خریدتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ گاڑی تو بہت اچھی ہے, یہی بولتے ہیں آپ, ہے نا؟ پاپا جی گاڑی سر. تو بہت اچھی ہے, لیکن پاپا بولتے ہیں بیٹا گاڑی خریدنے سے میرا سر خرچہ ہو گیا. اب آپ خرچے کو ماشاءاللہ اچھے سے سمجھ گئے. عام انسان کا جرنل اسٹیٹمنٹ یہی ہوتا ہے, چاہے وہ کوئی چیز خریدے, چاہے اس کا بینیفٹ اسے فوراً ملا ہو یا نہ ملا ہو. مارک مائی ورڈز اسٹوڈینٹس, پلیز لسن کیئرفلی. ٹھیک ہے دانیال آپ میوٹ کر لیں. دیکھیں بات موسٹ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک عام انسان کا اوپینین یہ ہے کہ whenever he or she purchases something, either the benefit has received or not, the benefit will be available in next future time. تو وہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے خریدا ہے, ہو گیا خرچہ. یہ ہے عام انسان. اکاؤنٹنگ نے ہمیں تمیز سکھائی, اکاؤنٹنگ نے ہمیں یہ بتایا
کہ بھائی ہر چیز خریدنے سے خرچہ نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اکاؤنٹنگ ہمیں سکھا رہی ہے. عام انسان تو کہہ رہا تھا ہر چیز خریدنے سے خرچہ ہوا, موبائل خریدا خرچہ ہوا, اپنے لیے کورس کی کتابیں خریدی خرچہ ہوا, اپنا ڈریس خریدا خرچہ ہوا. اکاؤنٹنگ کہہ رہی ہے اب اپنی ذات سے تو پہلے باہر نکلو, پہلے بزنس کے پوائنٹ آف ویو پہ آ جاؤ. جب بزنس کے پوائنٹ آف ویو پہ آئے تو کہا جب تم خریدو کوئی ایسی چیز جس کا بینیفٹ تمہیں ملا ہی نہیں ہے ابھی, تو تمہارا خرچہ کہاں سے ہوا؟ جب تمہیں بینیفٹ مل جائے گا, جب تم اس چیز کا بینیفٹ حاصل کر لو گے تو تم کہو گے اب وہ چیز خرچ ہو گئی, کنزیوم ہو گئی. ابھی وہ کنزیومیبل ہے, ابھی وہ کنزیوم نہیں ہوئی, ابھی بینیفٹ نہیں ملا. تو مجھے بتاؤ فرنیچر خریدا, کیا میں نے کہا فرنیچر ہمارا ایکسپینس ہے؟ فرنیچر کو میں نے کیا کہا؟ مشین کو میں نے کیا کہا؟ بلڈنگ کو میں نے کیا کہا؟ لکھ کے بھیجو فوراً. فرنیچر بلڈنگ مشین کیا ہے ہمارا؟ ایسٹس ہیں. حالانکہ آپ کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں, ہیڈ پڑھانے سے پہلے ہی میں آپ کو بتا چکا ہوں, there are 5 type of head. یاد ہے آپ کو؟ یہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں سب کو؟ بیماری کا نام ہے السر. جس بچے کو یہ بیماری اچھے سے اکاؤنٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے ہو جائے گی وہ اچھا اکاؤنٹنٹ بنے گا, اس کے مارکس میکسیمم ہوں گے, وہ ڈسٹنکشن کی طرف جائے گا انشاءاللہ. تو اس پہ ٹائم لگانے کا مقصد یہی ہے. میں کیوں اتنی زیادہ ڈیٹیل میں جا کر اس کو سمجھا رہا ہوں ایک ایک لفظ کو؟ کیونکہ اگر آپ کو یہ سب نہیں آتا, آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون سی چیز کس روم سے بلانگ کرتی ہے, ایسٹ کہتے کسے ہیں آخر, تو اکاؤنٹنگ نہیں پڑھ سکتے آپ. ود ڈیو ریسپیکٹ, سمجھ رہے ہیں؟ تو فرنیچر خریدنے سے ایکسپینس نہیں ہوتا, مشین خریدنے سے ایکسپینس نہیں ہوتا, مشین ہمارا ایکسپینس نہیں ہے. تو پھر اب جو تو پھر کہا نا آپ نے, تو اب سنیے گا بات. 2-3 منٹ کی کرنی تھی لیکن دیکھا آپ نے کتنی طویل ہو جاتی ہے بات. جب فرنیچر خریدتے ہیں تو کہتے ہیں فرنیچر ہمارا ایسٹ ہے, مشین خریدتے ہیں تو کہتے ہیں مشین ہمارا ایسٹ ہے. لیکن جب 1 سال اس مشین کو بزنس میں کیا استعمال, فرنیچر کو جب 1 سال بزنس میں کیا استعمال, تو اس فرنیچر نے ہمیں 1 ایئر بزنس میں کیا پہنچایا؟ فائدہ, بینیفٹ. تو 1 ایئر بینیفٹ مل گیا. اب جب تم 1 ایئر کے اینڈ پر اپنے بزنس کا پروفٹ اور لاس نکالنے جاؤ گے, اب جب تم 1 ایئر کے اینڈ پر اپنے بزنس کا پروفٹ اور لاس نکالو گے تو آپ کہو گے کہ ٹھیک ہے سامان خریدنے اور بیچنے سے تو فائدہ ہوتا ہے, لیکن یہ جو فرنیچر میں اپنے آفس میں رکھ کر استعمال کر رہا ہوں, اس فرنیچر نے بھی تو ہمارے بزنس کو پہنچایا فائدہ, بینیفٹ. تو اس کا مطلب ہے فرنیچر جسے ہم مان کے بیٹھے تھے اپنا ایسٹ, کیا یہ قیامت تک میرا ایسٹ ہے؟ کیا یہ قیامت تک میرا ایسٹ ہے؟ کیا فرنیچر قیامت تک فائدہ پہنچائے گا؟ نہیں. تو ہم جسے کہہ رہے تھے اپنا ایسٹ, گریجولی it will convert into our expense in number of years. Getting my point? The thing which you are calling as an asset of your business will be converted into expense gradually, not immediately. Yes, exactly. Zaid, jazakallah. تو بچوں اس کا مطلب ہے اب جب یہ کنورٹ ہوگا نا ایکسپینس میں, تو اس ایکسپینس کا نام ہوگا, جب میں ایکسپینس پڑھاؤں گا وہاں میں اس کو ریکال کروں گا انشاءاللہ, اس کا نام ہوگا ڈیپریسیشن ایکسپینس. یعنی ہم نے آج جب فرنیچر خریدا تو اسے خرچہ نہیں کہا, بٹ ایٹ ایئر اینڈ ہم نے اس فرنیچر کی کچھ اماؤنٹ, میرے جملے بڑے امپورٹنٹ ہیں, خدا رہا ان کو غور سے سنیے گا, بٹ ایٹ ایئر اینڈ ہم نے فرنیچر کی کچھ اماؤنٹ کو اپنا ایکسپینس ٹریٹ کیا. Is it clear to all? نہیں, نور الفاطمہ کلیئر نہیں ہے؟ فرنیچر جب خریدا, ہاں چلے میں دوبارہ کہتا ہوں, جب فرنیچر ہم نے خریدا, میں دوبارہ کہہ رہا ہوں نور الفاطمہ, جب ہم نے فرنیچر خریدا تو فرنیچر کو ہم نے کیا مانا؟ اب ریپلائی کریں ساتھ ساتھ تاکہ پھر ہم سب کو, آپ سب کو کلیئر ہو جائے. جب فرنیچر خریدا تو فرنیچر کو کیا مانا اپنے بزنس کا؟ کہا فرنیچر ہمارا ایسٹ ہے, ایگری, اوکے. بٹ ایٹ ایئر اینڈ جب آپ اپنے بزنس کا پروفٹ اور لاس نکالنے لگے تو وہ جو فرنیچر آپ نے 1 لاکھ روپیز کا خریدا تھا, صحیح ہے, ابھی میں کمپٹیشن کی طرف جانا نہیں چاہ رہا لیکن آپ لوگوں نے کہا سمجھائیں تو اس لیے میں ریپیٹ کر رہا ہوں,
وہ جو فرنیچر 1 लाख रुपीस का खरीदा था, जिसे हमने अपना एसेट माना था, हम कहते हैं इस फर्नीचर के 10,000 रुपीस ने हमें पहुंचा दिया फायदा। अब वो 10,000 कैसे निकालेंगे, इस वक्त इस चीज पर ना जाइएगा प्लीज, वरना उलझ जाएंगे। 1 लाख रुपीस की चीज हमें फायदा पहुंचाएगी 10 ईयर्स, राइट? तो हमने उसकी 1 ईयर के एंड पर उसकी 10,000 वैल्यू को कहा कि उसका बेनिफिट हमें मिल गया। 1 लाख रुपीस की चीज है, 10 ईयर्स तक फायदा पहुंचाएगी, लेट सपोज, ठीक है? तो हमने कहा 1 साल इस्तेमाल कर लिया तो 1 लाख में से 10,000 का बेनिफिट हमें रिसीव हो गया। तो बेनिफिट मिल गया तो हमारा क्या हो गया, आप बोले? अब बेनिफिट मिला, पूरा नहीं मिला नूरुल फातिमा, मैं नहीं कह रहा कि 1 लाख रुपीस का एक्सपेंस हो गया, सही है? एक्सपेंस कितना हुआ? एक्सपेंस 10,000 हुआ, सही है? क्योंकि 10,000 हम कह रहे हैं 10,000 के अमाउंट ने हमें फायदा पहुंचा दिया, तो 10,000 इज अवर एक्सपेंस। और एक्सपेंस का नाम क्या है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, जो मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूं, ठीक है? अब जो फर्नीचर मैं ओरिजिनल कह रहा था, जितने का भी हो फर्नीचर, ओरिजिनल जितने का भी हो, मुझे उससे गर्ज नहीं है, फर्नीचर की वैल्यू, यस एग्जैक्टली शान से, बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसका मतलब है फर्नीचर जिसे मैं मान रहा था अपना एसेट, उसकी कुछ वैल्यू को ईयर एंड पर हमने क्या किया, कम किया। क्या फर्नीचर मेरे पास से चला गया है बच्चों? क्या मेरे पास से फर्नीचर चला गया है? रिडक्शन ऑफ वैल्यू नहीं है सिर्फ सितारा, बल्कि क्या कहना चाहिए, आप यूं भी कह सकते हैं, ओके शायन, आप यूं भी कह सकते हैं सितारा कि वेयर एंड टेयर, ठीक है? टेक्नोलॉजिकल चेंज, जब वक्त के साथ साथ चीजों में टेक्नोलॉजिकल चेंज आएगा तो आपकी चीज की वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी, ऑब्सलीट होती जाएगी, इस्तेमाल करने से टूट फूट होगी, तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो आप उसको जब वैल्यू को कम करते हैं तो आपका खर्चा होता है, सही है? ओके, तो बस अब फाइनल वर्ड्स, जब फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर को माना अपना एसेट, एट ईयर एंड फर्नीचर की कुछ वैल्यू को किया कम, जब कम किया तो जो चीज हमारे फर्नीचर की वैल्यू को कम करे, कॉन्ट्रा का मतलब क्या बोला था? अपोजिट, अगेंस्ट, सही है? यस, तो जी सितारा बिल्कुल। तो जो चीज हमारे फर्नीचर के अगेंस्ट हो, एंटी हो, अपोजिट हो, उस अकाउंट का नाम है अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। फर्नीचर हमारे पास से गया नहीं है, फर्नीचर आज भी हमारे पास उतना ही है जितने रुपए का हम खरीद के लाए, लेकिन हमने उसकी कुछ वैल्यू को ट्रीट किया बिजनेस का एक्सपेंस, बिकॉज जब हमने फर्नीचर खरीदा था हमने पूरी वैल्यू को एक्सपेंस ट्रीट, हमने पूरी वैल्यू को एक्सपेंस ट्रीट, बोलो, जब हमने फर्नीचर खरीदा था हमने पूरी वैल्यू को एक्सपेंस ट्रीट नहीं किया था, हमने पूरी वैल्यू को माना था अपना एसेट, बट एट ईयर एंड हमने 10,000 की वैल्यू को अब मान लिया अपना एक्सपेंस, तो 10,000 से फर्नीचर की वैल्यू हो गई कम। तो फर्नीचर की वैल्यू को कम करने के लिए, और फर्नीचर हमारे पास उतना ही मौजूद है, फर्नीचर हमारे पास से चला तो नहीं गया ना? क्या फर्नीचर टूट के चला गया हमारे पास से? फर्नीचर रूट के चला गया हमारे पास से? नहीं, फर्नीचर उतना ही मौजूद है, लेकिन हम फर्नीचर की कुछ वैल्यू को कर रहे हैं कम। तो फर्नीचर की वैल्यू को कम करने के लिए हमने एक अकाउंट बनाया जो कि फर्नीचर की वैल्यू को कम करेगा, मींस फर्नीचर के अकाउंट का अपोजिट होगा, फर्नीचर के अकाउंट का अगेंस्ट होगा, उसे कहते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर हुआ? अल्लाह करे क्लियर हो गया हो, अल्लाह करे। अगर नहीं हुआ तो आप थोड़ा सा रिकॉर्डेड लेक्चर आखिरी के कुछ मिनट्स का सुन लीजिएगा दोबारा, अल्लाह के हुक्म से मजीद अच्छे से समझ आ जाएगा। अलाउंस फॉर बैड डेट्स रह गया है, अगर अब मैं समझाने की कोशिश करूंगा तो शायद फिर समझ ना आए, तो फिर आप बोलेंगे बात मुकम्मल अधूरी रह गई। आपका ब्रेक टाइम हो चुका है, 2 यूनिट मुकम्मल हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया सब्र व तहम्मुल से, ना सिर्फ सुनने के लिए बल्कि आप जिस तरह से रिप्लाई करते हैं उससे बड़ी एनर्जी मिलती है। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत सारी खुशियाँ अता फरमाएं, आप लोगों का आपके मकसद में कामयाब फरमाएं। जैद बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे मैं उस वक्त डेप्रिसिएशन के बारे में बताऊंगा कि डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, बट मैंने कहा ना हमारी लिमिट होती है ना बेटा, बीइंग अ टीचर हमें पता होता है कि हमें भी कितनी बात करनी है,
کیونکہ سائنس کے اسٹوڈنٹ بھی ساتھ موجود ہوتے ہیں, تو وہ اگر کنفیوز ہوئے تو پھر فائدہ نہیں ہوگا پڑھانے کا. تو اس لیے میں بہت لمٹ میں رہ کے بات کرتا ہوں. آئی ہوپ الاؤنس فار ڈیپریسیشن از کلیئر ٹو آل. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. کوشش کیجیے گا پلیز پلیز پلیز, مہک نے تو فوراً لیفٹ کر دی میٹنگ, میں نے ابھی اللہ حافظ بولا بھی نہیں تھا, لیکن کوشش کیجیے گا پلیز کہ آپ سب ان تمام ناموں کو پڑھ لیں. میں یہ فارمیٹ آپ سے آلریڈی شیئر کر چکا ہوں, ٹھیک ہے بچوں؟ ان تمام ناموں کو پڑھ کے ریکال کریں. آپ کا ہوم ورک کچھ نہیں ہے, ہوم ورک یہی ہے کہ آپ ان سب کو پڑھ کے ناموں کو ریکال کریں کہ سر نے کس چیز کا کیا مطلب بتایا تھا. اوکے جی, فی امان اللہ. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, ہیو اے نائس ڈے.